نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد امام مسجد نے صرف قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں اس کا نکاح پڑھایا تھا۔ اس کا سسرال کوئی غیر نہیں ماموں کا ہی گھر تھا۔ اس کے ننیال میں صرف اس کے اکلوتے ماموں تھے۔ اس کی امی اور ماموں دو ہی بہن بھائی تھے۔ ددیال میں البتہ پورا جنجال پورا تھا۔ شادی بھی کیا تھی، نہ کوئی ڈھول مہندی، نہ غل گپاڑا ہوا، نہ ابٹن اچھالی گئی، بینڈ باجے اور چھہاروں کا تصور بھی محال تھا۔ اس سب کی وجہ دلہا اور دلہن تھے، جو خود بھی اس شادی سے انتہائی حیران تھے۔ بھائی، اس لمبی چوڑی تمہید کا خلاصہ یہ ہے کہ دلہا صاحب تقریباً 16 برس کے، میٹرک کے رزلٹ کے کم اور اپنی شامت کے زیادہ منتظر تھے، اور دلہن دلہا سے 5 سال، جی 5 سال چھوٹی نہیں بڑی تھیں۔ BSc کا رزلٹ آؤٹ ہو چکا تھا اور ان کی عمر تھی 21 برس۔ نکاح کے بعد کہیں پرجوش اور کہیں سے مروتاً مبارک سلامت کا شور گونجا۔ اس کی امی اور ممانی نے لوگوں کی چہمگوئیوں اور ڈھکے چھپے طنزیہ تبصروں کے پیش نظر جلدی ہی رخصتی کا کہہ دیا۔ ان دونوں کو بہت ہی مشکلوں سے بہلا پھسلا کے اس بندھن میں باندھا گیا تھا۔ یہ سسرال آج سے پہلے اس کا ننیال تھا۔ گھر میں مہمان موجود تھے۔ وہ چند خواتین کے جھرمٹ میں گاڑی سے اتر کر دھیرے دھیرے چلتی ہوئی بیرونی گیٹ پار کر کے، صحن پار کر کے ٹی وی لاؤنج میں آ بیٹھی۔ عشاء کی اذان ہو گئی تھی۔ ممانی نے جلدی جلدی مہمانوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا۔ تقریباً گھنٹے بھر میں یہ گھر مہمانوں سے بھی خالی ہوتا چلا گیا، سوائے چند ایک کے۔ رات 11 بجے اسے یعنی کائنات عرف کایا کو اپنے شوہر یعنی کاشف عرف کاشی کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ آج سے پہلے یہ کمرہ کاشی اور اس سے چھوٹا بھائی کامران یعنی کامی مل کے استعمال کرتے تھے۔ وہ 2 ہی بھائی تھے، کوئی بہن نہیں تھی۔ اکیلی بیٹھی کایا نے سر اٹھا کے کمرے کا جائزہ لیا۔ کافی کچھ بدل چکا تھا۔ چھوٹی سی بک شیلف بھی غائب تھی، کارپیٹ، پردے، حتیٰ کہ جہازی سائز بیڈ بھی موجود تھا۔ وہ جہیز نہیں لائی تھی، یہ سب کچھ ماموں نے اس کے لیے سیٹ کیا تھا۔ اسے بے اختیار اپنی قسمت پہ رشک اور اپنے ماموں ممانی پہ پیار آیا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل اور صوفہ سیٹ تک کمرے میں موجود تھے۔ کبھی وہ اس گھر میں اور خاص طور پہ اس کمرے میں بہت استحقاق اور رعب سے آیا کرتی تھی۔ اب اسے عجیب سی گھبراہٹ گھیرے ہوئے تھی۔ وہ خود بھی اپنی اس کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ لڑکیوں کے اس رات کے لیے بہت سے خواب ہوتے ہیں، مگر اس کی پلکوں کے کنارے کوئی خواب نہیں ٹھہرا تھا۔ آخر وہ ایک 16 سال کے لڑکے سے کیا خواب وابستہ کرتی؟ اس کمرے میں وہ ہزاروں بار بڑے رعب اور دبدبے سے آئی تھی، مگر اب وہ خود کو ایک کمزور سی لڑکی محسوس کر رہی تھی۔ دیکھو، اب جلدی سے تم اندر چلے جاؤ ورنہ میں ماما کو بلا لوں گا، اس سے 2 برس چھوٹے کامی نے اسے دھمکی دی۔ ساجدہ نے اسے کام نمٹاتے ہوئے اندر جانے کا کہا تھا۔ وہ ہاتھ سے اشارہ کر کے کامی کو ساتھ لے آیا اور اب دروازے کے باہر کھڑا تذبذب کا شکار تھا۔ شکر ہے میرے میٹرک کے پیپرز ہو گئے، ورنہ وہ یقیناً مجھے الجبرا کروانے بیٹھ جاتی، کاشی نے جل کے کہا تھا۔ وہ اندر جانے سے ہچکچا رہا تھا۔ 1000 منتیں کامی کی کر ڈالی تھی کہ آج رات اپنے کمرے میں چھپا لو، مگر اس نے ایک نہ مانی اور اسے ماما پاپا کی دھمکیاں دیتا ہوا دھکیلتا ہوا دروازے تک بمشکل لایا تھا۔ میں نہیں جاؤں گا، روحانسی سی شکل بنائے وہ آہستگی سے بولا تھا۔ کامی نے دانت کچکچا کے اسے دیکھا۔ اچھا جا رہا ہوں، لیکن سنو، تم یہیں کھڑے رہنا، جیسے ہی اندر سے بم باری کی آواز آئے فوراً آ جانا۔ وہ کامی کے چہرے سے اندازہ لگا سکتا تھا کہ ان قریب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے والا ہے۔ یا اللہ! کامی نے اپنے سر کے بال نوچ ڈالے۔ اس بیچارے کا بھی قصور نہیں تھا۔ کایا جب بھی ان کے گھر آتی تھی، ان کے ساتھ کھیلنے یا ممانی سے گپ شپ لگانے کے بجائے انہیں پڑھانے بیٹھ جاتی تھی۔ ان دونوں کی اچھی خاصی کلاس ہوتی تھی۔ اس قدر انہماک سے پڑھاتی تھی جیسے ابھی ساری کتابیں رٹوا کے ہی چھوڑے گی۔ وہ خود بھی پڑھائی میں اچھی تھی اور اس کی بڑی خواہش تھی کہ اس کے ماموں کے یہ دونوں لاڈلے سپوت تعلیم حاصل کریں۔ کامی تو پھر بھی پڑھائی میں ٹھیک تھا، مگر کاشی، وہ تو کتابوں والی دکان کے پاس سے بھی نہیں گزرتا تھا۔ بقول اس کے مجھے بکس فوبیا ہے۔ کایا اپنے گھر میں بھی اور ننیال میں بھی سب سے بڑی تھی، اور ان دونوں بھائیوں پر اس کی خاص نظر التفات رہتی تھی۔ کان مڑوڑنے اور کمر پہ ہاتھ جڑنے سے بھی نہیں چوکتی تھی۔ وہ دونوں اس سے خاصا دبتے تھے۔ ابھی بھی یہی ڈر اس کے اعصاب پہ سوار تھا۔ بالآخر وہ ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا۔
کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے دروازے کا لاک لگایا، مڑا اور اس جھکے سر والی کو دیکھا جو اپنی طبیعت کے برعکس کافی خاموش تھی۔ خشک ہونٹوں پہ زبان پھیر کے تھوک نگلا، ہاتھ میں پکڑا کیس ہلا کے اس میں موجود شے کو محسوس کیا کہ کہیں کامی شرارت سے منہ دکھائی نہ اڑا کے لے گیا ہو۔ پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا بیڈ کے قریب جا کے کھڑا ہوا۔ وہ ماما نے یہ دیا تھا کہ آپ کو دے دوں۔ بے ربط الفاظ کے ساتھ کیس اس کی طرف بڑھایا، ساتھ ہی وضاحت بھی کر دی۔ اس کے ہاتھ کی ہلکی سی لرزش کایا سے چھپی نہیں رہ سکی۔ اس نے جھکا سر تھوڑا سا اٹھایا اور ڈبیا کھول کے دیکھنے لگی۔ تبھی کاشی کی نظریں اس پہ جم سی گئیں۔ اس نے کبھی اسے میک اپ میں نہیں دیکھا تھا۔ آج وہ 16 سنگار کیے ہوئے تھی، ہر انداز ہی نرالا تھا۔ کیس کے اندر سونے کی 4 چوڑیاں تھیں۔ وہ بے اختیار ہی چوڑیاں پہننے لگی۔ وہ ماما نے کہا تھا کہ خود پہنانا۔ بروقت ہی اسے ماں کی نصیحت یاد آ گئی۔ تو ماما نے یہ نہیں بتایا تھا کہ تحفہ دینے سے قبل کچھ کہا بھی جاتا ہے؟ اس نے کافی معنی خیز لہجہ بنا کے پوچھا۔ اس بدھو کے لیے حیا کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کاشی کی جیسے جان ہی نکل گئی۔ وہ غیر ارادی طور پہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا۔ اتنے بھولے مت بنو، اب بس جلدی سے شروع ہو جاؤ۔ کاشی کے حواس اڑے چہرے سے وہ ہز اٹھا رہی تھی۔ چلو کسی طرح تو اس رات کو یادگار بنانا تھا۔ سارا قصور کاشی کا تھا۔ اسے رٹو طوطے کی طرح باور کروایا گیا تھا کہ ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، وہ اب تمہاری بیوی ہے، ذرا مرد بنو۔ اس وقت پڑھائے گئے سارے سبق اسے بھول چکے تھے۔ کیا کہوں؟ حلق سے پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی۔ وہی جو سب کہتے ہیں، ٹی وی نہیں دیکھتے تم؟ اگلا سوال کافی رازدارانہ انداز میں پوچھا گیا۔ قسم لے لو، میں موویز نہیں دیکھتا۔ وہ اب واقعی رو دینے کو تھا۔ کایا سے ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ وہ بے اختیار ہنستی چلی گئی۔ اس کے اوسان بھی ذرا بحال ہوئے۔ یار منہ دکھائی دینے سے پہلے تعریف کرتے ہیں۔ یہ تو بتا دو میں لگ کیسی رہی ہوں؟ وہ نظروں میں شرارت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ سیدھی طرح کہو نا، ایویں میری جان ہی نکال رہی تھی۔ تعریف میں ابھی کر دیتا ہوں۔ وہ حوصلہ پا کے ذرا سا قریب ہوا۔ صرف تعریف۔ کایا! وہ روحان سا ہو کے اٹھ کھڑا ہوا اور کایا منہ پہ ہاتھ رکھے ہنستی چلی گئی۔ نواز کریم انتہائی شریف اور کم گو آدمی تھے۔ ساجدہ ان کی زوجہ محترمہ تھیں۔ 2 بیٹے تھے، کاشی اور کامی۔ ان کی صرف ایک بہن تھی، ختیجہ، جو کہ کایا کی والدہ تھی۔ کایا کی ایک چھوٹی بہن تھی، ماریا، اور اس سے چھوٹا ایک بھائی تھا۔ نواز کریم کے والدین بھلے وقتوں میں اپنے گاؤں کی زمین بیچ کے شہر آ گئے تھے۔ انہیں گاؤں کا ماحول اور کچے مکان پسند نہیں تھے۔ نواز کریم کا ڈبل اسٹوری خوبصورت سا گھر ان کے ماں باپ کی ہی نشانی تھا۔ خود وہ زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکے، سو انہیں کہیں جاب نہیں مل سکی۔ بالآخر انہوں نے الیکٹرک کا کام سیکھنا شروع کیا اور اس میں کمال حاصل کر لیا۔ والد کا بنایا وہ خوبصورت سا گھر تھا۔ بھائی کوئی تھا نہیں کہ بٹوارے کا مسئلہ ہوتا۔ بہن شادی شدہ تھی۔ انہوں نے اپنی الیکٹرک کی دکان کھول لی اور والد ان پہ شادی کے لیے زور دینے لگے۔ ساجدہ سے شادی 100% ان کے والدین کی پسند اور رضامندی سے ہوئی تھی۔ شادی کے 3 سال کے بعد ان کی والدہ اور 4.5 سال کے بعد والد صاحب آگے پیچھے چل بسے۔ تب نواز کریم کو اس دنیا میں اپنے واحد رہ جانے والے خون کے رشتے کا احساس ہوا۔ خدیجہ، ان کی بہن، جو کہ انٹر پاس تھی۔ 20 سال کی عمر میں وہ اپنے گھر کی ہو چکی تھیں۔ جب تک والدین حیات تھے، انہیں کبھی پتہ ہی نہ چل سکا کہ ان کی اکلوتی بہن اپنی گھریلو زندگی میں کن مسائل سے دوچار ہے۔ والدین کی وفات کے بعد خدیجہ اپنا دکھ درد کس سے کہتی؟ رفتہ رفتہ سب کچھ بھائی پہ کھلتا چلا گیا۔ خدیجہ کے شوہر کا نکٹھو پن، بھرا پورا سسرال، تانے تشنے، غرض یہ کہ چاروں طرف مسائل ہی مسائل۔ پہلے ماں باپ دلاسوں اور تسلی کے ساتھ نقد مدد بھی کر دیا کرتے تھے، پھر بھائی نے بھی یہ فریضہ سنبھال لیا۔ ماں باپ کی بات اور تھی، خدیجہ بھائی سے لیتے ہوئے جھجکتی تھی۔ حالانکہ ساجدہ بھابھی بہت اچھی اور ملنسار تھی۔ وہ اپنی نند کی مجبوریوں کو سمجھتی تھیں۔ انہوں نے کبھی برا نہیں منایا تھا اور نہ ہی وہ شوہر کو دینے دلانے سے منع کرتی تھیں۔ کایا شروع سے ہی ماں کی رازدار اور سہارا تھی۔ اس سے چھوٹی ماریا اور اس کی عمر میں 8 برس کا فرق تھا۔
دونوں کے درمیان خدیجہ کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے ہی دم توڑ گئے تھے۔ کایا پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ میٹرک کے بعد ٹیوشنز پڑھا کے اس نے اپنا BSc مکمل کیا۔ اس کا جاب کرنے کا ارادہ تھا، مگر اس کے تایا نے اپنے رنڈوے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ اس کا اپنی پہلی شادی سے ایک بیٹا بھی تھا۔ بیوی اس کی دوران زچگی دوسرے بچے کو جنم دیتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی، جس کی بڑی وجہ شاید اس کا ہر وقت بیوی پہ چیخنا چلانا، مارنا پیٹنا اور اس بیچاری کا ڈپریشن تھا۔ کایا کے باپ کو تو یہ رشتہ غنیمت لگ رہا تھا۔ اس کی نظر میں جوان بیٹی اس پہ بوجھ تھی۔ وہ نواز بھائی نے تو کافی برسوں سے کایا کو اپنے بڑے بیٹے کے لیے مانگ رکھا ہے، اس کی ماں نے نظریں چراتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا۔ اندر کمرے میں بیٹھی کایا ماں باپ کی گفتگو بآسانی سن سکتی تھی۔ اس کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ اچھا، تم نے تو کبھی ذکر نہیں کیا، انہوں نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ وہ اصل میں کاشف عمر میں چھوٹا ہے نا اس سے، تو اس لیے میں ٹال مٹول کرتی رہی، مگر اب تو اس نے ماشاءاللہ سے بہت اچھا قد کاٹ نکال لیا ہے، کائنات سے بڑا لگتا ہے۔ اور پھر مردوں کی عمر کا کیا ہے، مجھے تو اپنی بیٹی کا سکھ دیکھنا ہے، جبکہ بھابھی اور بھائی کی بھی یہی خواہش ہے۔ اتنا بڑا گھر ہے، کاروبار ہے، اور کوئی لمبا چوڑا خاندان بھی نہیں ہے۔ ہماری بیٹی وہاں خوش رہے گی۔ خدیجہ نے حتی الامکان خود کو نرم رکھا تھا۔ اچھا، لڑکا ویسے چھوٹا ہے، لیکن اور تو کوئی خامی نہیں ہے اس رشتے میں۔ تمہارے بھائی بھابھی بھی اچھے لوگ ہیں، زیادہ جھنجھٹ بھی نہیں ہے۔ اپنے بھائی سے کہو مجھ سے بات کرے، وہ بڑے پرسوچ انداز میں کہہ رہے تھے۔ خدیجہ کے ہاتھ پیر خوشی سے پھول گئے۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ اس کے بھائی نے کبھی اس کی کوئی بات ٹالی ہو۔ خدیجہ کے دل و دماغ سے بوجھ سا اتر گیا۔ ہاں، آپ کائنات کے والد ہیں تو بھائی صاحب کو آپ ہی سے بات کرنی چاہیے۔ وہ مزید پرجوش ہو گئیں۔ اگلے ہی روز وہ نواز کریم کے سامنے ہاتھ جوڑے روتے ہوئے کہہ رہی تھیں، بھائی جان آپ کے مجھ پہ بہت سے احسانات ہیں، آپ ہی کے دیے ہوئے پہ میرا گھر بسا ہوا ہے، میرے جو بھی حالات ہیں آپ سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ایک بھائی ہونے کے ناطے آپ نے ہمیشہ ہر سرد و گرم سے مجھے بچانے کی کوشش کی ہے۔ آج میری کائنات کی عمر بھر کا سوال ہے بھائی جان، اسے بھی آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ میری کائنات کا تو بھائی بھی بہت چھوٹا ہے ابھی، اس کا سہارا کون بنے گا؟ میری بیٹی کو دوسری خدیجہ بننے سے بچا لیں بھائی جان۔ انہیں ساری رودات سنا کے وہ روتے ہوئے التجا کر رہی تھیں۔ نواز کریم نے دکھ سے بیوی کو دیکھا اور اس نے اپنے شوہر کو، اور بس اسی لمحے فیصلہ ہو گیا۔ ساجدہ اٹھیں اور انہوں نے اپنی نند کے جڑے ہوئے ہاتھ تھام لیے۔ کایا نے سلیقے سے بالوں کو بینڈ میں جکڑا اور بیگ اٹھا کے باہر آ گئی۔ ٹی وی لاؤنج میں کاشی فون اسٹینڈ کے قریب کھڑا پچھلے 5 منٹ سے ہولڈ پہ تھا۔ اس کا رزلٹ آؤٹ ہو چکا تھا اور وہ اپنے اسکول میں کال کر کے رزلٹ کا پوچھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر کاشی اور پھر وال کلاک کو دیکھا۔ 9 بج چکے تھے۔ اس کے آفس کی وین آنے والی تھی۔ نوکری کی اجازت اس نے شادی سے پہلے ہی ماموں سے لے لی تھی اور انہیں اس کے نوکری کرنے پہ قطعاً کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شادی کے 20 روز بعد اس نے سب کی اجازت سے آفس جوائن کر لیا تھا۔ اسی وقت باہر وین کا ہارن بجا۔ جی سر، یہی رول نمبر ہے۔ جی ہاں، نام بھی یہی ہے۔ کاشی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے سے روکا۔ کیا کہا سر؟ اور ڈویژن؟ اس کے چہرے پہ خوشیوں کے رنگ بکھر گئے تھے۔ کایا نے بے اختیار خدا کا شکر ادا کیا، ورنہ اس کی کارکردگی سے وہ بخوبی آگاہ تھی۔ تھینک یو سر۔ وہ فون رکھ کے پلٹا۔ کایا میں پاس ہو گیا۔ اس نے کایا کو پکڑ کے جھنجھوڑ ڈالا۔ ہاں سن لیا میں نے۔ ڈویژن کون سی ہے؟ اس کی آنکھوں اور چہرے سے بھی خوشی عیاں تھی۔ 3rd ڈویژن۔ میں ابھی ماما پاپا کو بتا کے آتا ہوں۔ وہ اسے پرے ہٹاتا اندر بھاگ گیا۔ 3rd ڈویژن۔ وہ زیر لب بڑبڑاتی ہوئی سر پہ دوپٹہ جمانے لگی۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس نے سمجھوتا کر لیا تھا۔ قسمت کے ساتھ لڑا نہیں جاتا، لیکن سمجھوتا کیا جاتا ہے۔ لیکن کاشی کے لیے وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پہ سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اس کا مستقبل سنوارنا چاہتی تھی۔ اپنی عمر کے لڑکوں کی طرح وہ بھی انتہائی غیر سنجیدہ اور کھلنڈڑا سا تھا۔ ابھی اسے جینے کا ڈھنگ سکھانا تھا۔ اس نے اس کے مستقبل کے لیے بہت سے منصوبے بنا لیے تھے، مگر اس کے رزلٹ نے اسے مایوس سا کر دیا۔
شام کو پھر سے رزلٹ کا ذکر چھڑ گیا۔ ماموں کی کیفیت بھی اس سے زیادہ مختلف نہیں تھی۔ انہیں بھی اس کے اتنے کم نمبر آنے پہ افسوس تھا۔ پرائیویٹ اسکول کی اتنی فیس بھری، ٹیوشن الگ پے کی، بس بھی کریں نا آپ، شکر کریں پاس ہو گیا۔ اس کی کلاس کے کتنے لڑکوں کی سپلی آئی ہے۔ ساجدہ بیگم نے بیزاری سے بات کاٹی۔ ویسے بھی وہ اسے اب شادی شدہ ہونے کی وجہ سے رعایت دے دیتی تھی۔ خیر چھوڑو، برخوردار آگے کیا ارادے ہیں؟ نواز صاحب نے بیوی کا خراب ہوتا موڈ دیکھ کے بات بدل دی۔ وہ کامی سے ریموٹ چھیننے کی کوشش میں تھا۔ فوراً رخ موڑ کے متوجہ ہوا۔ میں نے بتایا تو تھا آپ کو، میں آپ کے ساتھ دکان پہ جاؤں گا۔ اس خبر سے جہاں نواز صاحب نے سکون کا سانس لیا، وہیں کایا اپنی جگہ بے چین ہو گئی۔ مگر ماموں جان، کاشی کو آگے پڑھنا ہے۔ اس نے جلدی سے مداخلت کی۔ تمہیں کس نے کہا کہ مجھے پڑھنا ہے؟ کاشی نے فوراً تنک کے پوچھا۔ اسے اس وقت کایا کی مداخلت بہت بری لگی۔ اتنی مشکل سے تو پڑھائی سے جان چھوٹی تھی۔ دیکھو بیٹا، ایک تو اس کے نمبر اتنے کم آئے ہیں، پھر اسے پڑھنے کی بالکل بھی لگن نہیں ہے، ٹائم اور پیسہ برباد کرتا ہے۔ اسے میرے ساتھ ہی کام کرنا چاہیے، کیونکہ اب تم بھی اس کی ذمہ داری ہو۔ انہوں نے بڑی نرمی سے صورتحال اس پہ واضح کی۔ ماموں، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک کاشی کسی قابل نہیں ہو جاتا، میں آپ پہ بھاری نہیں ہوں۔ سر جھکائے آنکھوں میں آنے والی نمی کو زبردستی روکا۔ بات تمہارے بھاری ہونے کی نہیں ہے بیٹا، اس نے رو دھو کے میٹرک کلیئر کیا ہے۔ میں مزید خرچے برداشت نہیں کر سکتا، جبکہ رزلٹ بھی تقریباً 0 ہے۔ ان کا موقف بھی درست تھا۔ پلیز ماموں، آپ اس کی پڑھائی کے خرچے کی فکر نہ کریں۔ میں بھی تو جاب کر رہی ہوں، مجھے صرف ایک موقع دیں، میں اس کا سارا خرچہ اٹھا لوں گی، بس آپ اجازت دے دیں۔ اس کی یہ بات سن کے ممانی بھی فوراً بول اٹھی۔ ہاں، ہمارے 2 ہی تو بیٹے ہیں، میں خود اپنے بیٹوں کو بہت قابل دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب کایا بھی ہے یہاں پہ، یہ دھیان دے گی۔ جب ساجدہ بیگم نے بھی اس کی طرف داری کی تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں اور حیرت سے کھلا منہ لیے سب کو تک رہا تھا۔ میں بھلا اس کا برا کیوں چاہوں گا؟ اب کائنات کے پیش نظر میں اسے رعایت دے رہا ہوں، ورنہ یہ اس قابل نہیں ہے۔ تم بھی بیٹی ایک بار سوچ لو، یہ نہ ہو ساری محنت اور پیسے برباد ہو جائیں۔ ارے کوئی مجھ سے کیوں نہیں پوچھ رہا؟ مجھے نہیں پڑھنا، وہ غصے سے کہتے ہوئے تیزی سے کمرے سے چلا گیا۔ تم فکر نہیں کرو، اس سے میں نمٹ لوں گا۔ انہوں نے کایا کا پریشان چہرہ دیکھ کے اسے تسلی دی۔ اس نے شام کی چائے کے ساتھ کٹلس اور سموسے بنائے تھے۔ وہ جب سے گھر آئی تھی کاشی غائب تھا۔ صبح بھی کاشی اور اس کی کافی بحث ہوئی تھی۔ ممانی نے بتایا تھا کہ کسی دوست کی طرف جانے کا کہہ کے گیا ہے۔ اس کی پریشان نگاہیں دروازے پہ ٹک گئیں۔ ممانی سے بار بار پوچھنا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پلیز کایا، اب لے بھی آؤ، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ کامی نے تیسری بار کچن میں آ کے دہائی دی۔ وہ جلدی سے چائے پیالیوں میں ڈال کے ٹرے اٹھا کے باہر آ گئی، جہاں ساجدہ بیگم اور کامی اس کے منتظر تھے۔ اسی پل کاشی اندر داخل ہوا، سیٹی بجاتا ہوا، حشاش بشاش چہرہ۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے غصہ دبایا۔ فرینڈ کی طرف گیا تھا، خوشی کی خبر ہے؟ دھم سے کامی کے برابر بیٹھتے ہوئے پورا کٹلس اٹھا کے منہ میں رکھ لیا۔ کیوں، تمہارا دوست بھی شادی شدہ ہو گیا کیا؟ کامی نے فوراً اس کی ٹانگ کھینچی، کیونکہ اس کے بہت سے دوست نہیں جانتے تھے کہ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ کیسی خوشخبری؟ کایا نے ناگواری سے پوچھا۔ میرے دوست نے بتایا ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ کالج کی میرٹ لسٹ پہ 3rd ڈویژن والوں کے لیے جگہ نہیں ہے، سو تم مجھے ICOM کروانے کا خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ اور آرٹس کے سمپل مضمون رکھنے کا مطلب ہے وقت اور پیسہ دونوں کا زیاں۔ چائے کا گھونٹ بھر کے اس نے ایک کھوجتی نظر کایا پہ ڈالی۔ تم سے کس نے کہا کہ میں تمہارا ایڈمیشن گورنمنٹ کالج میں کرواؤں گی؟ اس کا خوشی سے دمکتا چہرہ ایک دم پھیکا پڑ گیا۔ مطلب؟ اس نے بھویں اچکائیں۔ مطلب یہ کہ میں نے پرائیویٹ کالج سے پراسپیکٹس منگوا لیا ہے، تم فارم بھر دینا، اندر بیڈ روم میں سینٹرل ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے۔ اس نے بڑے اطمینان سے اس کا سکون غارت کیا۔ کاشی کا جی چاہا چائے کا کپ اٹھا کے دیوار پہ دے مارے۔ وہ آج آفس سے آدھی چھٹی لے کر اس کے ساتھ کالج آئی تھی۔ فارم اس نے اپنی کولیگ سے منگوایا تھا، کیونکہ اس کا بھائی اسی کالج میں ایڈمیشن لے رہا تھا۔ آج وہ باقاعدہ ساری تفصیل معلوم کرنے آئی تھی۔ ہیڈ کلرک کے ساتھ آفس آ گئی۔
اتنے کم نمبروں میں آئی کام میں ایڈمیشن نہیں مل سکتا۔ کلرک نے رزلٹ کارڈ اور مارک شیٹ دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا، سر اسی لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ آئی نو کہ پرائیویٹ کالجز میں مارکس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہوتی۔ اس نے بھی لگی لپٹی رکھے بغیر صاف کہہ دیا۔ ہاں چلیں دیکھتے ہیں۔ کاشی کے دل میں ذرا سی امید جاگی۔ چلیں ایسا کرتے ہیں، فیس کے معاملات طے کر لیتے ہیں۔ کلرک نے دراز کھینچ کے رجسٹر نکالا۔ 35,000 سالانہ فیس ہے ہمارے کالج کی۔ کایا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اسے صرف یہ پتا تھا کہ یہ اچھا اور مہنگا کالج ہے، مگر اتنا مہنگا ہوگا یہ نہیں پتا تھا۔ اس نے سست ہاتھوں سے سلپ پکڑی۔ کاشی نے ترچھی نظر اس پہ ڈالی۔ خود پہ طاری ہو جانے والی خوشی کو چھپاتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ نارمل رکھا۔ وہ دل ہی دل میں بے شمار دعائیں مانگ رہا تھا کہ بات ہی نہ بنے۔ اس کے علاوہ رجسٹریشن کے 3,000 الگ سے ہوں گے، اور جو سیمسٹر اور ویکلی منتھلی ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کی شیٹس اور کچھ اوپر والے خرچے ملا کے 3,000 یہ بھی ہوں گے، تو یہ کل ہوئے 41,000۔ کلرک تیزی سے چارجز کی لسٹ بنا رہا تھا۔ لو جی، یہ ایک چیز رہ گئی۔ اس نے لسٹ پکڑاتے ہوئے دوبارہ واپس کھینچ لی۔ یہ میں نے 10,000 ڈونیشن کے بھی لکھ دیے ہیں۔ اب وہ تسلی سے قلم رکھ کے اس کی طرف متوجہ تھا۔ 10,000 ڈونیشن کے؟ صدمے سے بے حال اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ جی ہاں، 3rd ڈویژن، وہ بھی جسٹ پاسنگ مارکس سے لی گئی ہے۔ ہمارے پاس جگہ نہیں تھی۔ ایسے اسٹوڈنٹس کو فٹ کرنے کے لیے ہم ڈونیشنز لیتے ہیں۔ آخر ہمیں بھی تو خرچے نکالنے ہیں یا نہیں؟ وہ نہایت پیشہ ورانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ جی میں پھر رابطہ کروں گی آپ سے۔ اس سے مزید بیٹھنا دو بھر ہو گیا۔ کاشی اپنے برابر چلتی پزمردہ سی کایا کو دیکھ کے سوچ رہا تھا۔ وہ اس کی حالت سے بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ بڑی آئی میرا خرچہ اٹھانے والی۔ بھرپور مسکراہٹ لبوں پہ لیے اس نے بائک اسٹارٹ کر دی۔ اس نے کاشی کو منع کیا تھا کہ گھر جا کے کچھ نہ بتائے۔ اسے کیا ضرورت پڑی تھی کہ ڈھنڈورا پیٹتا؟ اس کی تنخواہ اتنی تھی کہ وہ بآسانی اس کے تمام اخراجات اٹھا سکتی تھی۔ مگر اس کا خود کا ارادہ بھی MSc کرنے کا تھا۔ اب اگر وہ اس کے کالج اور ٹیوشن کی تمام ذمہ داری اٹھا لیتی تو پھر اسے اپنی پڑھائی چھوڑنی پڑتی۔ آخری تاریخ میں صرف 5 دن باقی تھے۔ اس نے فیصلہ کر کے کالج فون کیا اور پرنسپل سے اگلے روز کا وقت لے لیا۔ کاشی پوری طرح مطمئن اور مسرور تھا۔ اس نے چند دن مزید چھٹیاں گزارنے کے بعد پاپا کے ساتھ دکان پہ جانے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ نواز کریم دوپہر میں ہی گھر آ گئے تھے اور اب بچوں کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں براجمان تھے۔ وہ دونوں بھائی باپ کی موجودگی کے لحاظ میں بڑے باادب ٹی وی کی طرف متوجہ تھے۔ کایا کافی لیٹ ہو گئی تھی۔ ساجدہ بیگم نے شام کی چائے خود ہی بنا لی۔ باہر بیل ہوئی، کامی فوراً اٹھ کے گیا۔ کہاں رہ گئی تھی بیٹی؟ ہم بہت پریشان ہو رہے تھے۔ سب سے پہلے نواز کریم بولے۔ ماموں جان میں ذرا بازار تک گئی تھی۔ وہ ان کے برابر میں ہی بیٹھ گئی۔ تھکن اس کے پورے وجود سے عیاں تھی۔ کاشی نے ایک نظر میں بھانپ لیا۔ یہ لو کاشی۔ اس نے ایک بھاری بھرکم بیگ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ یہ آئی کام کی بکس ہیں، میں یہی لینے کے لیے گئی تھی۔ کاشی کو لگا منو بوجھ اس پہ ڈال دیا گیا ہو۔ اس نے ایک شکایتی نظر کایا پہ ڈالی۔ ماموں آپ کل دکان پہ جا کے بائک ملازم کے ہاتھ بھجوا دیجیے گا۔ کاشی اپنا یونیفارم خرید لائے گا۔ نواز کریم اپنے دونوں بیٹوں کو کبھی بھی بائک نہیں دیتے تھے۔ جب کبھی ضرورت پڑتی تھی تو وہ ان کی سفارش کر دیتی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ریموٹ کامی کو پکڑا کے بیگ تھامے مرے مرے قدموں سے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے 2 دن اس نے بہت خاموشی سے کاٹے۔ وہ اپنی ساری خریداری کر کے لے آیا تھا۔ کایا کو اس کی خاموشی سے بڑا دکھ ہو رہا تھا۔ وہ اس کے لیے کیا کچھ کر رہی تھی، حتیٰ کہ اس نے اپنا MSc اگلے سال تک کے لیے ٹال دیا تھا، اور وہ الٹا ناراض سا تھا۔ آج اس کا کالج میں پہلا دن تھا۔ کایا جلدی اٹھ گئی تھی۔ نماز پڑھ کے اس کی بھلائی کے لیے خصوصی دعا کی، پھر ناشتہ تیار کر کے اس کے کمرے میں چلی آئی، جہاں وہ پھولے ہوئے منہ کے ساتھ کالج جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ کامی بھی اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ بیلٹ پکڑ کے وہ ادھر ہی آ گیا۔ وہ ان دونوں سے بے نیاز جوتے پہن رہا تھا۔
کامی کے اشارہ کرنے پہ وہ ٹرے میز پہ رکھ کے اس کے پاس نیچے کارپٹ پہ بیٹھ گئی۔ کاشی، میں جو بھی کر رہی ہوں تمہاری آنے والی زندگی کی بہتری کے لیے کر رہی ہوں۔ تم دل لگا کے پڑھنا، سب کچھ آسان ہوتا جائے گا۔ میں بھی تمہاری ہیلپ کروں گی۔ وہ ذرا سی دیر کو رکی۔ دیکھو، ماموں صبح کے گئے رات کو لوٹتے ہیں، سارا دن گاہکوں کا راستہ تکتے ہیں، ماہانہ خرچے کے ساتھ ساتھ انہیں آنے والے دنوں کی بھی فکر ہوتی ہے۔ ابھی تم نہ سمجھ ہو، کل کو اچھا لگے گا جب اوروں کے گھر اے سی فٹ کرنے اور فریج ٹھیک کرنے جاؤ گے۔ اس نے اسے حقیقت سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑتے جا رہے تھے۔ کامی ایک آنکھ دبا کے کایا کو وکٹری کا نشان بناتے ہوئے باہر چلا گیا۔ بلیو می کایا، مجھ سے نہیں ہوگا، میں فیل ہو جاؤں گا، سب میری بہت انسلٹ کریں گے۔ وہ جھنجھلایا تھا۔ اوکے، صرف 1 سال کاشی، تم پرومس کرو، تم دل لگا کے پڑھو گے، میری ہر بات مانو گے، اسٹڈیز پہ توجہ دو گے۔ اگر پھر بھی رزلٹ ہماری توقع کے برعکس آیا تو میں پرومس کرتی ہوں میں تمہیں دوبارہ فورس نہیں کروں گی۔ تمہارے جو جی میں آئے تم کر لینا، تم بے شک نہ پڑھنا۔ میں نے تمہیں اپنی پوری زندگی دی ہے، تم مجھے اپنی زندگی میں سے 1 سال نہیں دو گے؟ کیا اتنا بھی میرا حق نہیں بنتا؟ یہ تھوڑا سا رومانس اس نے کاشی کو جذباتی کرنے کے لیے بگاڑا تھا، اور پھر بعد کے مراحل خود بخود آسان ہوتے چلے گئے۔ رفتہ رفتہ سب کچھ معمول پہ آنے لگا۔ کایا نے اس کے لیے گھر میں ٹیوشن کا انتظام بھی کر دیا تھا۔ کالج بھی بہتر ہی تھا۔ کایا کے تعلیم کی افادیت پہ لمبے لمبے لیکچر اور ٹیوٹر کی محنت کافی رنگ لا رہی تھی۔ اس میں اعتماد آنے لگا تھا۔ سال تقریباً اختتام پر تھا، پھر انہیں کالج سے فارغ کر دیا جانا تھا۔ اس کی کارکردگی کافی تسلی بخش جا رہی تھی۔ کایا بے حد خوش تھی، لیکن سب سے زیادہ خوش کاشی تھا۔ کایا کچن میں تھی جب سارے گھر میں اسے تلاش کرتا کاشی ادھر ہی چلا آیا۔ روٹیاں بنا رہی ہو؟ کچن میں نظر دوڑاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ روٹی بیل کے اس نے ہاتھوں پہ ڈالی۔ میں تمہاری ہیلپ کروں؟ وہ اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ کایا اس کا کچن میں آنے کا مقصد اچھی طرح سمجھتی تھی۔ وہ بھی تھوڑی دیر میں کوئی فرمائش کرنے والا تھا۔ ہاں، تم تو جیسے بہت اچھے ہو نا۔ اس کا ارادہ بھانپ کے کایا نے پرات پر ایک کھسکا دی۔ دیکھو، جیسا بھی ہوں میں شوہر ہوں تمہارا۔ اسے شرارت سے چھیڑتے ہوئے پرات واپس کھینچ کے وہ پیڑا بنانے لگا۔ کایا کے آنے سے پہلے وہ دونوں بھائی اپنی ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد کروایا کرتے تھے۔ ابھی بھی جب کایا انہیں کبھی کبھار کوئی کام کہہ دیتی تھی تو وہ دونوں بصد خوشی اس کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ پکایا کیا ہے؟ اس نے پریشر کوکر کا ڈھکن اٹھایا۔ دال! اگلے ہی پل وہ چیخا، مجھے نہیں کھانی دال وال۔ اچھا، پھر کیا کھانا ہے؟ وہ اطمینان سے پوچھ کے روٹی بیلنے لگی۔ چکن پلاؤ۔ وہ فریزر کھول کے کھڑا تھا۔ چکن کا پیکٹ نکال کے باؤل میں رکھ کے اس میں پانی بھی ڈال چکا تھا۔ سبزیاں تمہارے حلق میں پھنستی ہیں، دالیں کھانے سے تمہارے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں۔ یہ پلاؤ، چکن بریانی، پیزا، برگر، یہ کھانے سے تکلیف نہیں ہوتی تمہیں؟ اس نے تیکھی نظروں سے اسے گھورا۔ مجھے لذیذ غذائیں پسند ہیں۔ شیلف کے نیچے پڑے ڈرم میں سے وہ چاول نکالتے ہوئے بڑی ڈھٹائی سے کہہ رہا تھا۔ جو بھی ہے، آج تمہیں دال ہی کھانی پڑے گی۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ تم مجھے پلاؤ بنا کے دے رہی ہو یا نہیں؟ وہ ٹرے ہاتھ میں لیے خفگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہرگز نہیں، وہ بھی قطعی لہجے میں بولی۔ بس پھر ٹھیک ہے، میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا، رات کو بھی نہیں کھاؤں گا۔ کوئی مجھ سے نہ کہے اور تم مجھ سے آئندہ بات نہ کرنا، بھوکا مر جاؤں گا میں۔ وہ غصے سے بولتا ہوا ٹرے پٹک کے باہر چلا گیا اور وہ حیران سی کھڑی رہ گئی۔ اس کے الفاظ نہیں مگر لہجہ بے حد سخت تھا۔ وہ سست ہاتھوں سے چاول صاف کرنے لگی۔ دوپہر کا کھانا بنانے میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ اس نے ناشتے میں صرف چائے کا کپ لیا تھا۔ اب بھوک ستا رہی تھی مگر کاشی کی ناراضگی نے اس کی بھوک اڑا دی تھی۔ اس نے کبھی اتنی تیزی سے کام نہیں کیا تھا۔ مومانی اور کامی کو کھانا دے کے باقی کچن کے کام نمٹاتے نمٹاتے پلاؤ بھی پک گیا۔ بڑی سی پلیٹ میں چاول ڈال کر وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہلکا سا ہینڈل گھمانے سے دروازہ کھل گیا۔ وہ بیڈ کے وسط میں تکیے میں منہ گھسیڑے اوندھا لیٹا ہوا تھا۔ کاشی! اس نے آہستگی سے پکارا کہ مبادا چلانے نہ لگ جائے۔ کاشی! دوسری بار اس نے کندھا بھی ہلا دیا۔ جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، میں تمہارا کچھ نہیں لگتا۔ وہ ایک دم چلایا تو وہ سہم کے پیچھے ہٹی۔
پلیز، آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ شرمندگی کے ساتھ اس کے لہجے میں بھی نمی در آئی۔ نہیں، تم سے کیوں؟ غلطی تو مجھ سے ہو گئی، ذرا سا کام جو کہہ دیا تھا تمہیں۔ وہ سیدھا ہوا، منہ ابھی بھی پھولا ہوا تھا۔ اچھا، میں آئندہ تمہیں کبھی انکار نہیں کروں گی، وہ آہستگی سے بولی۔ بات انکار کی نہیں ہے۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ تمہارا انداز اتنا سخت تھا، مجھے برا لگا، حالانکہ میں نے تمہیں کبھی انکار نہیں کیا۔ ماما پاپا نے بھی کبھی مجھے اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا۔ وہ سر جھکائے آہستگی سے کہہ رہا تھا، جب سے تم آئی ہو میں نے ماما سے کوئی فرمائش نہیں کی، حتیٰ کہ اپنا کوئی بھی کام نہیں کہا۔ مجھے تم سے ضد کر کے اپنی بات منوا کے اچھا لگتا ہے، کیونکہ تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ میں تمہارا یہ سخت رویہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ سر جھکائے کہتا چلا جا رہا تھا اور وہ ششدر بیٹھی تھی۔ اچھا، اب اپنے چہرے کے زاویے ٹھیک کرو، میرے بجائے تم بے وقوف لگ رہی ہو۔ وہ بھرپور انداز میں مسکرایا تھا۔ وہ ابھی بھی بے یقین تھی۔ اب میں تمہیں آئندہ اپنے جذبات سے مزید آگاہ نہیں کروں گا، ایویں سر پہ چڑھ جاؤ گی تم۔ شرارت سے کہتے ہوئے اس نے پلیٹ اٹھا کے اپنے آگے رکھی۔ پہلا چمچ بھر کے اس نے کایا کی طرف بڑھایا۔ نہیں، تم کھاؤ، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز بھی نہیں، تمہیں مجھ سے زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، پتہ ہے مجھے۔ یہ چھوٹا سا واقعہ بہت کچھ بدل گیا تھا۔ وہ کافی دیر سے صحن میں چکراتی باہر کے گیٹ پہ نظریں جمائے ہوئے تھی۔ کاشی کا رزلٹ آنا تھا۔ ساجدہ الگ تسبیح ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ نواز صاحب کی 2 دفعہ کال آ چکی تھی۔ جب اس کی ٹانگیں انتظار میں چکر کاٹ کاٹ کے شل ہو گئیں، تب وہ دونوں لٹکے چہروں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے جھکے سر اور مرجھائے ہوئے انداز دیکھ کے وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ رزلٹ کا کیا بنا؟ ان کے قریب آنے پہ اس نے کھوکھلے سے لہجے میں پوچھا۔ کامی نے کاشی کو دیکھا جو مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ ظاہر ہے جتنی محنت کی تھی صلہ بھی اتنا ہی ملنا تھا، پر یہ مان ہی نہیں رہا۔ کامی نے اس کی طرف اشارہ کر کے جواب دیا۔ کیا کچھ غلط ہو گیا؟ پوچھتے ہوئے اس کا دل ڈوب سا گیا۔ اس قدر غلط کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا۔ کاشی کی آواز کانپ رہی تھی۔ مجھے تو دکان کے باہر ایک دوست مل گیا تھا، یہ رزلٹ دیکھنے کے لیے اندر گیا تھا۔ اب میں نے لاکھ بار پوچھا ہے، بولتا ہی نہیں ہے۔ سارے راستے اس کی یہی کیفیت رہی ہے۔ کامی کے انداز میں اکتاہٹ سی تھی۔ وہ گھنٹہ بھر سے بڑے بھائی کو تسلیاں دیتا آ رہا تھا۔ تم نے رول نمبر تو ٹھیک سے نوٹ کیا تھا؟ کایا رو دینے کو تھی۔ ایک بار نہیں، کئی بار رول نمبر چیک کیا ہے کایا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ سب کیسے ہو گیا، وہ شکستہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ کامی نے اسے کندھوں سے تھام کے لاؤنج کے صوفے پہ بٹھایا۔ ساجدہ بیگم بھی تسبیح گھماتی باہر آ گئیں۔ پاس ہو گیا نا کاشی؟ انہوں نے بے تابی سے پوچھا۔ ممانی، کایا ان کے گلے لگ کے رو دی۔ وہ حیران پریشان رہ گئیں۔ کایا پلیز رو مت، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ کاشی کی طبیعت بھی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کامی سے کایا کا رونا برداشت نہیں ہوا۔ کایا نے بمشکل اپنے آنسوؤں پہ قابو پایا۔ کاشی تم دل پہ مت لو، تم پھر سے کوشش کرنا، کوئی تمہیں ٹیز نہیں کرے گا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ صرف 1 سال ہی ضائع ہوا ہے، ابھی پوری زندگی پڑی ہے۔ تمہارے ساتھ اور بھی بہت سے لڑکے فیل ہوئے ہوں گے، تو کیا وہ فیل؟ وہ جو اس پہ نظریں جمائے غور سے سن رہا تھا، اتنی زور سے چلایا کہ کامی اچھل پڑا۔ کس نے کہا؟ وہ کڑے تیوروں سے اسے گھور رہا تھا۔ جب سے رزلٹ دیکھ کے آئے ہو صدمے سے برا حال ہے، بولا تک نہیں جا رہا تم سے۔ کامی نے جلدی سے بتایا۔ اسٹوپڈ، میرا خوشی سے یہ حال ہے۔ اپنی کلاس کے 58 لڑکوں میں سے میری 9ویں پوزیشن آئی ہے۔ میں نے تو دکان سے پروفیسر صاحب کو کال کی تھی، انہوں نے خود مجھے بتایا اور مبارکباد بھی دی ہے۔ اس کے اس انکشاف پہ سب کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے۔ اوہ ریئلی کاشی؟ وہ خوشی کے مارے بے اختیار اس سے لپٹ گئی، ممانی اور کامی کو بالکل نظر انداز کر کے۔ ہٹو پیچھے، ساجدہ نے کھینچ کے کایا کو اس سے الگ کیا اور کاشی کو کرارا سا تھپڑ جڑ دیا۔ نالائق، شرم نہیں آتی مسخرے بازی کرتے؟ صبح سے تسبیح پڑھ پڑھ کے میرا گلا سوکھ گیا اور تو یوں منہ لٹکائے آیا جیسے تیری ماں مر گئی ہو۔ ساجدہ نے خوب اس کے لتے لیے، پھر غصے سے واپس مڑ گئی۔ شرم تو نہ آئی تجھے؟ سارے راستے تجھے تسلیاں دے دے کے حلق خشک ہو گیا میرا۔ مجال ہے جو ایک لفظ بھی بکا ہو۔ خبردار جو مجھ سے بات کی اب۔
کامی بھی کہہ کے یہ جا وہ جا، وہ ہونکوں کی طرح کایا کے تاثرات جاننے لگا۔ صبح سے دعائیں مانگ مانگ کے سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، خبردار جو اب میرے قریب آئے۔ کایا نے بھی ان دونوں کی تقلید کی۔ وہ جلدی سے اٹھ کے فون اسٹینڈ تک آیا تاکہ نواز صاحب کو فون کر کے بتا سکے۔ پھر اپنے ان رشتہ داروں کو بھی تو منانا تھا جن کی دعاؤں سے وہ یہاں تک پہنچا تھا۔ وقت کا کام گزرنا ہے اور وہ اپنی رفتار سے اپنے نقشے چھوڑتا گزرتا چلا جاتا ہے۔ کاشی نے آئی کام کر لیا تھا، کامی کالج میں آ گیا تھا۔ کایا دوسرے سال بھی اپنی پڑھائی شروع نہ کر سکی، مگر اسے اس کا افسوس نہیں تھا۔ شوہر کی کامیابی سے بڑھ کے اسے اور کیا چاہیے تھا۔ وقت اور بڑھتی عمر نے کاشی کے مزاج کو چھوا بھی نہیں تھا۔ وہ ابھی بھی کایا پہ مکمل انحصار کرتا تھا اور اپنی ضدیں منواتا تھا۔ کامی سمجھدار تھا۔ جب اس نے میٹرک کیا تو کایا نے اسے بھی پرائیویٹ کالج کا مشورہ دیا، مگر وہ سہولت سے ٹال گیا۔ نہیں، میں پاپا پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ نواز صاحب کا کام گرمیوں میں خوب چلتا تھا، اس لیے وہ گرمیوں میں بچت کر کے رقم آنے والے دنوں کے لیے بچا کے رکھتے تھے۔ کاشی کی بے جا ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وہ حاضر رہتی تھی۔ نواز کریم کبھی کبھی کایا کا ہاتھ پکڑ کے اس میں ہزار ہزار کے نوٹ زبردستی دبا دیتے تھے۔ وہ ان سے کاشی کے معاملے میں 1 روپیہ مانگنے تک کی بھی روادار نہیں تھی۔ اس کی ساری تنخواہ اسی پہ اٹھ جاتی تھی۔ کایا کو ماموں کا بھی احساس تھا، جو ابھی تک اکثر و بیشتر اس کی ماں کو بھی رقم دیتے رہتے تھے۔ BCom میں اس کی نئی ضد تھی، کمپیوٹر لے کے دو اور نیٹ لگوا کے دو۔ اس نے چوں نہ کی۔ نواز کریم نے سنا تو اس پہ خوب برسے۔ ساجدہ بیگم نے بھی اس کے لتے لیے، مگر وہ ڈٹا رہا تو کایا نے ہار مان لی۔ کاشی نے BCom کر لیا تو نواز کریم نے اسے نوکری کرنے کو کہا، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ جہاں 4 سال پڑھا ہے وہاں 2 سال اور صحیح۔ اب وہ خاصا پراعتماد ہو چکا تھا، پڑھائی کی لگن بھی بیدار ہو چکی تھی۔ وہ اپنا تعلیمی سلسلہ منسوخ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے MBA کا پہلا سال خاصا پرسکون گزارا۔ وہ خوب محنت کر رہا تھا۔ کایا بڑی مطمئن تھی کہ موصوف نے کوئی نیا آرڈر پاس نہیں کیا۔ انہی دنوں اس نے کاشی کو ساجدہ بیگم سے یہ کہتے سنا، آپ پاپا سے کہیں کہ وہ مجھے سیمسٹر کی فیس دیں۔ میں کب تک کایا کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا؟ آخر میں ان کا ذمہ دار ہوں۔ حالانکہ اس نے کبھی کاشی کو ہاتھ پھیلانے کا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ مقررہ وقت سے قبل ہی اس کے کہے بغیر رقم اسے تھما دیا کرتی تھی۔ اس کی تنخواہ اس کے اکاؤنٹ میں آتی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ کاشی کا مشترکہ اکاؤنٹ کھلوایا تھا تاکہ اسے کبھی مانگنا نہ پڑے۔ آخری سال میں اس نے پھر سے رٹ پکڑ لی۔ اتنی گرمی میں بسوں کے تھکے نہیں کھائے جاتے، 80 لوگ چڑھ جاتے ہیں، پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں ملتی، میرا سانس بند ہو جاتا ہے، مجھے شک ہے کہیں میں دمے کا مریض نہ بن جاؤں۔ کایا نے بے بسی سے مومانی اور کامی کو دیکھا۔ وہ دونوں شرمندہ سے ہو گئے۔ اب وہ اتنا بے وقوف تو نہیں تھا کہ اس کی قربانیاں نظر نہ آتی۔ نواز کریم کو علم ہوا تو وہ خوب گرجے۔ شرم نہیں آتی اسے یوں منہ پھاڑ کے مانگتے، میرے پاس کون سے خزانے دبے ہیں جو تم لوگوں سے چھپاؤں گا؟ جو ہے جتنا ہے شکر ادا کیا کرو۔ آخری سال ہے اس کا، پھر جب نوکری لگے گی تو موٹر سائیکل چھوڑ گاڑی خرید لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مگر میری استطاعت 60-70 ہزار کی بائک دلوانے کی نہیں ہے۔ ان کی وضاحت بھی اسے ٹس سے مس نہ کر سکی۔ سب سمجھا سمجھا کے تھک گئے۔ اس کی 5 سال کی انتھک محنت رائیگاں ہونے جا رہی تھی۔ وہ آفس سے قرضہ لے سکتی تھی، مگر پھر وہ ہر ماہ قسط لیتے اور اس کی تنخواہ میں اس کا MBA بمشکل پورا ہو رہا تھا۔ قسط کی اضافی رقم کہاں سے آتی؟ لیکن ہمیشہ کی طرح اسے ہار ماننی ہی پڑی۔ گھر والوں کے لیے یہ بڑا مشکل امر تھا کہ برا بھلا کسے کہیں، ہٹ دھرم بیٹے کو یا خاموش بے بسی سے عمل کرتی بہو کو۔ اس کے ایگزام ہو گئے، رزلٹ بھی آ گیا۔ اس نے بہترین نمبروں سے کامیابی حاصل کی تھی۔ کایا کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ شکرانے کے نفل ادا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ کاشی نے جاب کے لیے تگ و دو شروع کر دی۔ کایا نے اسے اپنے آفس میں جاب دلوانے کو کہا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ تھوڑی سی خواری کے بعد اسے نوکری مل ہی گئی۔ گھر بھر خوش تھا۔ ساجدہ بیگم نے دبے دبے لفظوں میں کایا سے کہہ دیا، اب تم نوکری چھوڑ کے گھر بیٹھو، گھر میں کوئی بچے وغیرہ ہوں، رونق لگے، اتنے سال گزر گئے ہیں، اب تو وہ کمانے لگا ہے،
تم اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ کم کرو اب۔ اس کی اپنی بھی یہی خواہش تھی، مگر اتنی جلدی وہ نوکری چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ کم از کم چند مہینے اور کاشی کے قدم اچھی طرح جم جاتے، اسے کسی بھی قسم کی معاشی تنگی نہ رہتی۔ اب جب کہ ہر کوئی اس سے مطمئن تھا کیونکہ وہ اپنا کماتا تھا، اپنی بیجا ضروریات بھی اپنی محنت سے کمائے ہوئے پیسوں سے پوری کرتا تھا، تب اچانک ہی اس کی فطرت نے ایک نیا پلٹا کھایا۔ نوکری کے دوسرے مہینے وہ چڑچڑا سا ہو گیا، اور اس کی چڑچڑاہٹ کے زیر عتاب زیادہ تر کایا ہی آتی تھی۔ اس کا بدلتا رویہ سب کی عقل سے بالا تر تھا۔ نواز کریم کو ابھی اس کے نئے تیوروں کی بھنک نہیں پڑی تھی۔ کایا، کہاں جا چھپتی ہو؟ ادھر آؤ، اس نے زور سے ہانک لگائی۔ وہ اس سے آدھا گھنٹہ قبل آفس کے لیے نکلتا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ چولہے کی آنچ ہلکی کر کے وہ اس کی پکار پہ چلی آئی۔ میرے براؤن شوز کہاں ہیں؟ وہ نہیں مل رہے ہیں۔ لہجہ اکتاہٹ سے بھرپور تھا۔ وہ اس کی ہر چیز جگہ پہ رکھتی تھی تاکہ اسے ڈھونڈنا نہ پڑے۔ وہ کامی لے کے گیا ہے، آج اس کی یونیورسٹی میں کوئی فنکشن وغیرہ ہے، اس نے دوپٹے سے ہاتھ پونچھتے ہوئے بتایا۔ اس نے 2 ہفتے پہلے ہی وہ جوتے خریدے تھے۔ کامی نے اس سے مانگے تو وہ انکار نہ کر سکی۔ تم نے میری اجازت کے بغیر کیوں دیے ہیں اسے؟ زیادہ حاتم طئی نہ بنا کرو۔ وہ اس پہ بگڑتا ہوا کامی کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ بھی پیچھے ہی تھی۔ یونیورسٹی جا رہے ہو؟ کمرے کے بیچ میں رک کے اس نے پوچھا۔ کامی بھی مکمل تیار ہو کے اب جرابیں پہن رہا تھا، جوتے سامنے ہی دھرے تھے۔ ہاں یار، مجھے بہت جلدی ہے، میں آج تمہارے ساتھ ہی بائک پہ جاؤں گا، بس میں بہت ٹائم ضائع ہو جائے گا۔ جرابیں پہن کے اس نے بوٹ اٹھا لیے۔ ٹھہرو کامی، میں یہ کتنے مہنگے فٹ ویئر لے کے آیا ہوں، میں نے صرف 2 بار استعمال کیے ہیں اور تم میری اجازت کے بغیر اٹھا لائے۔ میری بھی اہم ضروری میٹنگ ہے آج، تم کوئی اور لے لو، یہ واپس کرو۔ اس کے اکھڑے انداز میں ذرا بھی نرمی نہیں تھی۔ کامی کا منہ حیرت سے کھل گیا اور ہاتھ تھم گئے۔ ان دونوں بھائیوں نے کبھی تیرا میرا نہیں کیا تھا۔ ان دونوں کے کپڑے اور جوتوں کا ناپ ایک جیسا تھا، جس کا جو جی چاہتا وہ دوسرے کی چیزیں استعمال کر لیتا۔ اس نے مردہ ہاتھوں سے جوتے اسے تھما دیے، جنہیں لیے وہ باہر نکل گیا۔ کایا بھی وہیں کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے کامی کے چہرے پہ جو حزن و ملال دیکھا، اس کا دل کٹ کے رہ گیا۔ کامی، تم پلیز کایا، کاشی سے کہو میں بس سے چلا جاؤں گا، میرا ویٹ نہ کرے، اس سے کہہ کے وہ بیڈ کے نیچے سے کچھ تلاش کرنے لگا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے پلٹ گئی۔ کامی نے کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ 3rd ایئر میں اس نے گلی کے بچوں کو ڈرائنگ روم میں ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی تھی۔ اس طرح سے وہ اپنی بسوں کے لیے کرایہ، نوٹس اور اپنے لنچ کا خرچہ نکال لیتا تھا۔ BCS کے بعد اس نے پارٹ ٹائم جاب کر لی تھی۔ اپنے سیمسٹرز کی فیس وہ خود بھرتا تھا۔ نواز کریم جب اس کی طرف دیکھتے تھے تو ان کی نگاہ میں بیٹے کے لیے فخر ہوتا تھا۔ انہیں بڑے بیٹے کے بجائے اس سے بہت امیدیں تھیں، جن کا وہ کبھی کبھار اظہار بھی کرتے رہتے تھے۔ جب اس کی چھٹی ہوتی یا فرصت ملتی تو وہ باپ کے ساتھ دکان پہ چلا جایا کرتا تھا۔ غیر سنجیدگی اور کھلنڈڑا پن اس میں بھی تھا، مگر عقل کے ساتھ ساتھ۔ وہ کاشی کے ہمراہ اپنے میکے جا رہی تھی۔ وہ تیار ہو کے ساجدہ بیگم کے کمرے میں انہیں بتانے چلی آئی۔ چند ضروری باتیں کر کے وہ واپس کاشی کو دیکھنے آئی تو وہ نہا رہا تھا۔ بیڈ پہ ہلکے سبز رنگ کی قمیض نکال کے رکھی تھی۔ جب وہ یہ قمیض خرید کے لایا تھا تب بھی اسے پسند نہیں آئی تھی۔ یہ کدو کریلے جیسا رنگ ہرگز بھی نہیں چلے گا۔ منہ میں بڑبڑاتے اس نے وہ قمیض اٹھا کے واپس رکھی اور آسمانی رنگ کی سادہ سی قمیض نکال لی جو اس کی پسندیدہ تھی۔ وہ اکثر عین وقت پہ اس کے ڈریسز میں رد و بدل کر دیا کرتی تھی۔ وہ پینٹ اور بنیان چڑھائے تولیے سے بال رگڑتا باہر نکلا۔ تولیہ ایک طرف اچھال کے ڈریسنگ ٹیبل سے باڈی سپرے اٹھا کے خود پہ چھڑکاؤ کیا۔ پھر بیڈ سے قمیض اٹھاتے اس کا ہاتھ رک گیا۔ یہ شرٹ تم نے چینج کی ہے؟ تولیہ اسٹینڈ پہ ڈالتے اس کے لہجے کی ترشی واضح تھی۔ تم پہ یہ رنگ سوٹ نہیں کرتا، تمہیں بالکل بھی کلر سینس نہیں ہے، عجیب سے رنگوں کی شرٹس اٹھا کے لے آتے ہو۔ اپنی شاپنگ میرے ساتھ کیا کرو۔ جب سے تمہاری جاب ہوئی ہے تم نے خاصے پر پرزے نکال لی ہیں، اپنا ہر کام خود سے کر لیتے ہو، پہلے تو تم ایسا نہیں کرتے تھے۔ وہ یوں ہی سادگی سے مسکراتے ہوئے سب کہہ رہی تھی۔ اس کا مقصد طنز کرنا نہیں تھا۔ کاشی کا روکھا سا انداز اسے بہت تکلیف دیتا تھا۔
مگر وہ اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ اس کے معاملے میں خاص احتیاط برتنے لگی تھی۔ تمہارے نزدیک مجھے صرف کلر سینس ہی نہیں، سرے سے سینس ہی نہیں ہے۔ تم مجھے ایک بے وقوف انسان سمجھتی ہو جو تمہاری انگلی پکڑ کے چلتا ہے، جس میں خود انحصاری رتی بھر بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں تمہاری رائے کا محتاج ہے۔ میں اپنے لیے کوئی فیصلہ کروں یہ تو تمہاری انا سے برداشت ہی نہیں ہوتا۔ وہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ وہ اپنی جگہ پہ ساکت سی اسے سن رہی تھی۔ کامی اور ساجدہ بیگم اس کی تیز آواز سن کے کمرے میں چلے آئے، مگر وہ انہیں دیکھ کے بھی چپ نہ ہوا۔ تم یہ کبھی چاہتی ہی نہیں کہ میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے کچھ کر سکوں۔ تم ایک کمپلیکس کی ماری ہوئی عورت ہو، مجھے ہمیشہ اپنا ہی محتاج دیکھنا چاہتی ہو۔ میں تم سے ٹکا ٹکا مانگوں، اسی میں تمہاری انا کو تقویت ملتی ہے۔ میرے کیے ہر کام اور فیصلے میں نکتہ چینی کرتی رہتی ہو۔ میری عقل تو تم نے معاف کر رکھی تھی۔ پلیز اپنا سایہ مجھ سے دور رکھو۔ مجھے دنیا کو برتنا سیکھنے دو۔ میری زندگی میں دخل اندازی کرنا بند کر دو۔ بلکہ یہاں سے میری زندگی سے کچھ عرصے کے لیے چلی جاؤ۔ سکون لے لینے دو مجھے، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے بستر پہ بیٹھ گیا۔ یہ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو وہاں موجود ہر شخص کی سماعت میں انڈیلا گیا تھا۔ وہ بت بنی کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کاشی نے کہا ہے، وہ بھی اسے، وہ جس کے لیے اس نے 6.5 برس قربانیاں دی تھیں۔ اس کے روشن مستقبل کی خاطر اپنی پڑھائی کی خواہش کو ختم کر لیا، اپنی بنیادی ضروریات کو بھی نظر انداز کر کے اس کی بے جا خواہشات پوری کی۔ اس کی ذات کی تکمیل کے لیے تگ و دو کیا کرتی۔ کایا آج اس پل کتنی خالی ہو گئی تھی۔ اس نے ہمیشہ اپنی آنکھوں اور چہرے کی پریشانی چھپا کر اسے خوش اور مطمئن رکھا۔ وہ کایا تھی، اسے کاشی کو انکار تو دور ٹالنا بھی نہیں آتا تھا۔ اس کی بے جا ضدیں پوری کرنے والی کایا نے اس بار بھی ہار مان لی۔ کایا کو گئے 3 روز ہو چکے تھے۔ سارا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ساجدہ بیگم اور کامی نے اسے مخاطب تک نہیں کیا تھا۔ نواز کریم کو پتہ چلا تو انہوں نے خوب شور مچایا۔ کاشی ان کے خوف سے پہلے ہی منظر سے غائب ہو گیا تھا۔ ساجدہ چپ چاپ سنتی رہیں۔ ایک عجیب سی اداسی اور ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ اب کیا ہوگا کامی؟ تمہارا باپ صاف صاف کہہ چکا ہے کہ اگر چند دنوں میں وہ کایا کو واپس نہ لایا تو وہ اسے آنکھ کر کے یہاں سے بوریا بستر گول کر دیں گے اس کا۔ میں کیسے تمہاری پھوپھی جان کا سامنا کروں گی؟ وہ بیچاری دکھوں کی ماری عورت، ہم نے اس کی بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ساجدہ بے حد پریشان تھی۔ انہوں نے اور کامی نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی مگر وہ نہیں مانی۔ امی اگر آپ میرا ساتھ دیں تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ غور سے میری بات سنیں، ہم ابھی کایا کو لینے جائیں گے، وہ لوٹ آئے گی، آپ کو وہ کبھی بھی انکار نہیں کرے گی۔ مگر ہوگا کیا؟ چند دن کاشی چپ رہے گا اور پھر وہی بے مروتی۔ اسے جب تک اپنے رویے پہ شرمندگی اور کایا کے وجود کی اہمیت کا احساس نہیں ہوگا وہ باز نہیں آئے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کل کلاں ان کے رشتے میں مزید دراڑیں پیدا ہوئیں تو پھر اس کے ذمہ دار صرف ہم ہوں گے، کیونکہ ہم ٹھیک سے اسٹینڈ نہیں لے سکے۔ کاشی کی عقل میں بات سمجھانے سے نہیں عمل کرنے سے آئے گی۔ ابھی وہ صرف چیختا ہے، کل کو وہ مارے گا اور پرسوں وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ ابھی اس نے منہ سے نہیں کہا لیکن وہ اس کی ذہانت اور اس کی صلاحیتوں سے خائف رہنے لگا ہے۔ شاید اس کے خیال میں عقل مندی کا تعلق عمر سے ہوتا ہے۔ وہ ان قریب کایا کی عمر کو ایشو بنا کے ہمیں مشکلات میں ڈال سکتا ہے۔ آپ کو میں زیادہ تفصیل سے نہیں سمجھا سکتا، بس آپ کاشی کے معاملے میں جیسے میں کہوں ویسے کریں۔ رہ گئے ابو تو ان سے میں خود بات کر لوں گا۔ اس نے بہت گہرائی سے ساری صورتحال کا تجزیہ کر لیا تھا۔ وہ اب اسے دوسرے طریقے سے راہ راست پہ لانا چاہتا تھا۔ اس سب میں کایا کو اعتماد میں لینا بھی بہت ضروری تھا۔ میں تیرے ساتھ ہوں، مجھے اپنے گھر کی خوشیاں واپس چاہیے۔ وہ دل و جان سے راضی تھی۔ وہ نک سک سا تیار ہو کے ناشتے کے لیے ٹیبل پہ آیا تو نواز کریم دکان پہ جا چکے تھے۔ کامی اخبار پڑھتے ہوئے انڈا پراٹھا کھا رہا تھا۔ ساجدہ بیگم نے اس کے سامنے بھی ناشتہ لا کے رکھ دیا، سلائس اور انڈا۔ مجھے نہیں کھانا یہ، مجھے پراٹھا چاہیے۔ اس نے ناگواری سے پلیٹ پر ایک کھسکا دی۔
یہی کھانا پڑے گا، گندا ہوا آٹا ختم ہو چکا ہے۔ ساجدہ نے بھی ذرا لحاظ نہ رکھا۔ تو آپ گوندھ لیتی، تم رات کو بتا کے سو جاتے، ویسے بھی اب مجھ سے اتنے بھاگ بھاگ کے کام نہیں ہوتے۔ وہ اپنا چائے کا کپ لے کے وہیں آ بیٹھی۔ کامی اپنے ناشتے میں مگن رہا۔ میں ناشتہ نہیں کروں گا، اس نے دھمکی دی۔ نہ کرو، میں کایا تھوڑی ہوں جو تمہاری منتیں کروں گی، انہوں نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ جھٹ بیگ اٹھا کے تن فن کرتا اپنی بائک نکال کے لے گیا۔ کامی نے اس کے نکلتے ہی ماں کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ تقریباً رات کے 11:30 بجے کامی کو کچن سے برتنوں کی کھٹر پٹر کی آواز آئی۔ وہ دبے قدموں کچن تک آیا۔ کاشی اسٹول پہ بیٹھا ٹھنڈی روٹی اور ٹھنڈا سالن کھا رہا تھا۔ وہ مطمئن ہو کے لوٹ گیا۔ کامی اور ساجدہ مارے خوشی کے بے یقین تھے۔ پورا ہفتہ گزر گیا تھا اور اس نے بنا ناک بھوں چڑھائے ہر سالن کھا لیا تھا، کسی چیز میں نقص نہیں نکالا تھا۔ انہیں اتنے فوری نتائج کی توقع نہیں تھی۔ اب ساجدہ کو بھی اس مشن میں مزہ آنے لگا۔ امی، کام کرنے والی میرے بیڈ روم کی صفائی کیوں نہیں کرتی؟ ہر شے مٹی سے اٹی پڑی ہے۔ آج چھٹی تھی، وہ ان کے سر پہ کھڑا جھنجھلا رہا تھا۔ کام والی سے کمروں کی صفائی نہیں کرواتی میں، تمہاری گھڑیاں، موبائل، گلاسز اور اتنا کچھ پڑا ہوتا ہے وہاں۔ مجھے ان لوگوں پہ اعتبار نہیں ہے۔ اور پھر تم اتنے لاپرواہ ہو، بے دھیانی میں یوں ہی سب کچھ پھینک دیتے ہو۔ کوئی چیز اٹھا کر لے گئی تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ پھر یہ لوگ مانتے بھی نہیں ہیں، ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ انہوں نے نواز کریم کی قمیض پہ بٹن ٹانکتے ہوئے لمبی تقریر جھاڑ دی۔ تو پہلے بھی تو کام والی صفائی کرتی تھی، اس نے ذہن پہ ہلکا سا زور دے کے یاد کیا۔ کب کایا صفائی کرتی تھی۔ ہاں، کبھی کبھی میں سر پہ کھڑے رہ کے کام کروا لیتی تھی، اب مجھ میں تو ہمت نہیں رہی، کہاں ان کی نگرانیاں کرتی پھروں۔ تم خود کر لو اپنے کمرے کی صفائی، کامی بھی اپنے کمرے کی خود ہی کرتا ہے۔ آخر میں کامی کی مثال دے کے بڑے پیار سے کہا۔ جب وہ سخت جھنجھلایا ہوتا تھا تو وہ نرم پڑ جاتی تھیں۔ ماں کے لہجے میں اتنا لاڈ پا کے وہ چلا بھی نہیں سکتا تھا، یہ بھی کامی کی ہدایت تھی۔ تن فن کرتا وہ مڑ گیا اور پھر 2.5 گھنٹہ صرف کر کے کمرے کی صفائی مکمل کی۔ اب اسے یہ سب خود ہی کرنا تھا۔ آفس سے آ کے لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا وہ۔ کامی صبح یونیورسٹی کے بعد جاب پہ چلا جاتا تھا، رات 8 بجے اپنی جاب سے لوٹتا تھا۔ ساجدہ کچن میں مصروف تھی۔ ہائے، درد ہو رہا ہے۔ ساجدہ اس کے ساتھ صوفے پہ آ کے بیٹھتے ہی کنکھیوں سے اسے دیکھ کے دہائی دینے لگی۔ وہ شاید زیادہ ہی محو تھا اس لیے توجہ نہ دی۔ ہائے ربا، اس درد نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا۔ اب کے دہائی میں کرب بھی نمایاں تھا۔ وہ ٹی وی کی آواز کم کر کے فوراً متوجہ ہوا۔ کہاں درد ہو رہا ہے؟ ارے گھٹنوں میں، ایک قدم بھی نہیں چلا جا رہا۔ یہ تکلیف روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ سارا دن ہائے ہائے کرتے کاموں میں جتی رہتی ہوں۔ انہوں نے زبردستی چہرے پہ نقاہت طاری کر کے دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ دھرتے ہوئے کہا، میں آپ کو رات کو ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے کے جاؤں گا۔ وہ فکر مندی سے بولا، نہیں بیٹا، یہ درد ڈاکٹروں کی دوائیوں سے نہیں جانے والا۔ تمہارے ابو ایک حکیم سے تیل بنوا کے لائے ہیں، اس کی مالش کروں گی۔ انہوں نے جلدی سے بہانہ گھڑا، مبادا وہ ابھی نہ اٹھ کھڑا ہو۔ چلیں جیسے آپ کی مرضی۔ اس نے بھی زیادہ زور نہیں دیا۔ ساجدہ بیگم نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ جا کاشی اٹھ قیمہ بھون دے، تھوڑا ہی پانی تھا، کہیں جل نہ جائے، مجھ سے تو کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ یہ اصل بات تھی جس کے لیے وہ ڈرامہ کر رہی تھی۔ وہ بھونچ کا رہ گیا۔ کبھی وہ اپنی مرضی سے کایا اور ماں کے ساتھ کچن میں گھسا کرتا تھا، مگر اب اس بات کو تو بہت عرصہ ہو چکا تھا۔ جی، ریموٹ رکھ کے اسے چاروں ناچار اٹھنا ہی پڑا۔ ماں کی تکلیف دیکھ کے انہیں انکار کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دوسرے چولہے پہ اپنے اور میرے لیے چائے بھی بنا لے، کام پہ کام۔ وہ سر ہلاتا ہوا کچن میں چلا گیا۔ ہانڈی سے آرام سے ڈھکن اٹھایا تھا، مگر اندر بھاپ بھری ہوئی تھی جو اس کے منہ اور ہاتھ پہ پڑی۔ ساتھ ہی ڈھکن چھوٹ کے سیدھا نیچے اس کے پاؤں پہ گرا۔ ہاتھ، منہ اور اب ڈھکن لگنے سے پاؤں بھی جل گیا تھا۔ وہ تڑپ کے رہ گیا۔ کیا توڑ دیا؟ وہ بے خیالی میں بھاگ کے جانے لگی تھی، لیکن پھر وہیں سے ہانک لگائی۔ ٹوٹا نہیں ہے، میں جل گیا ہوں۔ اس کا انداز بھی جلا ہوا تھا۔ آج کایا ہوتی تو تمہیں یہ سب نہ کرنا پڑتا۔ یہ تانا دینا وہ اسے نہیں بھولتی تھی۔
ہاں کایا، وہ سر جھٹک کے ڈوئی ہانڈی میں گھمانے لگا۔ چائے نے ابل کے سارا چولہا گندا کر دیا تھا۔ ہانڈی بھونتے گرم گھی کے کتنے چھینٹے اس کے بازو اور منہ پہ پڑے، وہ اوئی کر کے رہ جاتا۔ چائے بھی بد مزہ تھی، مگر پھر بھی ساجدہ بیگم نے تعریف کر دی، مکھن بھی تو لگانا تھا۔ چائے پی کے وہ کوئی اچھی سی مووی ڈھونڈنے لگا۔ چل کاشی آ، میں روٹیاں پکاتی ہوں، تو سینکتا جا، کامی بھی نہیں آیا ورنہ وہی مدد کروا دیتا۔ چل اٹھ۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی، اس کا جی چاہا اپنے سر کے بال نوچ ڈالے۔ آج اتوار کا دن تھا، وہ 10 بجے سو کر اٹھا تھا۔ منہ ہاتھ دھو کے باہر آیا تو سامنے کے منظر نے اسے حیران کر دیا۔ کامی نے مشین لگائی ہوئی تھی، صحن میں میلے کپڑوں کا انبار جمع تھا۔ یہ تم نے مشین لگائی ہے؟ اس نے دیکھنے کے باوجود حیرت سے استفسار کیا۔ جی، وہ بڑا ہی مؤدب ہوا۔ کام والی نے چھٹی کر لی ہے، اتوار کے روز وہ مشین لگاتی ہے۔ تمہاری ہفتے بھر کی پینٹیں شرٹیں سب کچھ پڑا ہوا تھا تو میں نے خود ہی زحمت کر لی۔ اس نے جان بوجھ کے کاشی کے کپڑوں کا بطور خاص ذکر کیا، حالانکہ میلے کپڑے سبھی کے تھے۔ اچھا، امی کہاں ہے؟ ناشتہ نہیں ملے گا؟ اس نے ماں کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ وہ تندرست ہوتی تو میں تھوڑی نہ جتا ہوتا، ان کے سر میں شدید درد ہے۔ پاپا کو اور انہیں بھی میں نے ناشتہ بنا کے دیا تھا۔ یہ تھوڑا سا کام کر لوں پھر تمہیں بھی بنا دیتا ہوں۔ اس نے کپڑے اٹھا کے مشین میں ڈالے۔ نہیں یار، تم کرو اپنا کام، میں خود ہی بنا لیتا ہوں ناشتہ۔ اب وہ اتنا بھی برا نہیں تھا کہ مزید پھیل ہی جاتا، اس میں احساس کا مادہ باقی تھا۔ ناشتہ کر کے اس نے سنک میں پڑے برتن خود ہی دھو کے اسٹینڈ میں رکھے۔ تھوڑا پھیلاوا تھا وہ سمیٹا اور ساجدہ کے کمرے میں آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ چوکنا ہو گئی۔ ان سے حال احوال پوچھ کے کافی دیر سر دبا کے وہ اٹھا۔ کامی سیڑھیوں پہ بیٹھا موبائل میں مصروف تھا۔ سوری یار، میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں آ سکوں گا۔ پھر تھوڑے توقف کے بعد وہ پھر بولا، کچھ نہیں ہوتا، میں رات کو ٹیسٹ کی تیاری کر لوں گا، ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں کل یونیورسٹی نہیں آؤں گا۔ ہاں یار، میں ٹیسٹ چھوڑ سکتا ہوں مگر اپنی ماں کو اس حال میں نہیں۔ ہاں اوکے بائے۔ آخری جملہ کافی جذباتیت سے ادا کیا گیا تھا۔ کاشی اس کے پاس ہی آ کے کھڑا ہو گیا۔ تمہارے دوست کا فون تھا؟ کل ٹیسٹ ہے، تم نے تیاری نہیں کی؟ وہ خاصی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ تیاری تو ہے، بس 2-3 بار ریپیٹ کرنا پڑے گا، مگر میرے پاس ٹائم نہیں ہے نا، کپڑے دھوؤں یا پڑھوں؟ اس نے بے بسی سے اپنی حالت زار واضح کی۔ تو تم جا کے پڑھو، میں کپڑے دھو لوں گا۔ کامی کا دل بلیوں اچھلا تھا۔ میں پھر دوست کی طرف کمبائن اسٹڈی کرنے کے لیے چلا جاتا ہوں، دوپہر کا کھانا بازار سے لے آنا۔ مزید ہدایات دیتے وہ جلدی سے باہر بھاگ گیا، جبکہ کاشی سوچوں میں ڈوبا کھڑا تھا۔ کبھی کایا یوں اسے سارے جھنجھٹوں سے آزاد کر کے پڑھنے کا وقت دیا کرتی تھی، اس سے وہ شدت سے یاد آ رہی تھی۔ تبھی رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ گیا۔ کاشی نے کبھی روزہ نہیں رکھا تھا۔ کایا اسے ڈانٹ ڈپٹ کے منتیں وغیرہ کر کے جمعے کا روزہ بمشکل رکھوا پاتی تھی۔ البتہ باقی سب باقاعدگی سے روزہ رکھتے تھے۔ کاشی اور کامی عشاء کی نماز پڑھنے گئے تھے۔ نماز ادا کر کے کامی تراویح پڑھنے لگا، جبکہ وہ گھر لوٹ آیا۔ اسے کون سا روزہ رکھنا تھا جو تیاریاں کرتا۔ کامی نے سلام پھیر کے اپنے برابر کی خالی جگہ دیکھ کر افسوس سے سر ہلایا۔ کاشی، روزہ رکھو گے؟ ساجدہ بیگم نے دوپٹہ نماز کے انداز میں لپیٹا ہوا تھا، شاید کچھ پڑھتی ہوئی آئی تھیں۔ نہیں، اس نے ایک لفظی جواب دے کے جلدی سے میوزک چینل سے کیو ٹی وی لگا دیا۔ تمہاری مرضی ہے، مگر پورا مہینہ تم خود اپنا ناشتہ بنانے کی زحمت اٹھاؤ گے۔ 3 بجے اٹھ کے سحری بناؤ، پھر 7 بجے تمہارے لیے ناشتہ بناؤ، میں نہیں اٹھوں گی۔ انہوں نے صاف ہری جھنڈی دکھا دی۔ وہ بنا کچھ کہے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آج چوتھا روزہ تھا۔ آفس سے افطاری سے گھنٹہ بھر قبل چھٹی ہو جاتی تھی۔ آفس میں اب بریک ٹائم نہیں ہوتا تھا، دن بھر بھوکا رہنا پڑتا تھا۔ کامی ماں کے ساتھ افطاری بنانے میں مصروف رہتا تھا اور وہ لاؤنج میں بیٹھا ان کی باتیں، تبصرے، کبھی کبھی کایا کا ذکر اور بھی بہت کچھ سنتا رہتا۔ وہ دونوں پکانے میں اتنے مصروف ہوتے کہ اس کی طرف ان کا دھیان ہی نہ جاتا۔
روزہ کھلنے سے پہلے دسترخوان لگتا، تب وہ سب کے ساتھ مل کے پیٹ پوجا کرتا۔ جب کایا ساجدہ بیگم کے ساتھ افطاری بنایا کرتی تھی تو ساجدہ بیگم اسے کچن میں پھٹکنے نہیں دیتی تھیں۔ وہ اپنے طور پہ اسے روزہ نہ رکھنے کی یہ سزا دیتی تھیں کہ بیٹھ کے دسترخوان لگنے کا انتظار کرو۔ کایا ان سے آنکھ بچا کے اسے کمرے میں جانے کا اشارہ کرتی اور پھر ان سے چھپ کے پکوڑے، سموسے، کھجوریں اور چاٹ کی پلیٹیں اسے چپکے سے پکڑا جاتی تھی۔ دوسری بار وہ پھر پوری ڈھٹائی سے سب کے ساتھ بیٹھ کے بھی کھا لیتا تھا۔ وہ یوں ہی گم سم سا کچن کے دروازے میں آ کھڑا ہوا۔ کامی کباب تلنے کے ساتھ ساتھ ماں کو اپنی یونیورسٹی کا کوئی قصہ بڑی دلچسپی سے سنا رہا تھا۔ وہ چاول بھگارتے ہوئے اسے ہوں ہاں میں جواب دیتے، گاہے بگاہے مسکرا بھی رہی تھیں۔ وہ کسی کو بنا مخاطب کیے کھڑا رہا۔ انہوں نے اس کی موجودگی کو ذرا بھی اہمیت نہ دی۔ یہ وہ کافی عرصے سے نوٹ کر رہا تھا۔ باپ سے بھی اس کا سامنا شاذ و نادر ہی ہوتا تھا۔ کایا کے جانے کے بعد سے لے کے آج تک نواز کریم نے ایک بار بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ ساجدہ بیگم نے یوں ہی ذرا کی ذرا اسے دیکھا جو شیلف پہ کسی نادیدہ چیز کو گھور رہا تھا۔ جانے ان کے جی میں کیا سمائی، اسٹینڈ میں سے پلیٹ اٹھا کے اس میں 2 سموسے، پکوڑے اور کباب رکھ دیے۔ چھوٹے سے پیالے میں دہی بڑے اور چٹنی نکال کے سب کچھ ٹرے میں رکھا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو۔ وہ ایک دم چونکا۔ یہ انداز، یہ حرکت اسے بری طرح کسی کی یاد دلا گئی۔ اب وہ اکثر ہی اسے یاد آنے لگی تھی۔ نہیں، اس کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا، آواز بھی بوجھل سی ہو گئی۔ وہ فوراً سے بیشتر پلٹ گیا۔ ساجدہ زیر لب مسکرا رہی تھیں کیونکہ انہوں نے یہ حرکت اسے بطور خاص کسی کی یاد دلانے کے لیے ہی کی تھی۔ نواز کریم دکان پہ جانے کے لیے نکلنے ہی والے تھے کہ انہیں کچن میں ہلکے شور کی آواز سنائی تھی۔ سارے گھر میں خاموشی تھی۔ وہ سمجھے شاید بلی وغیرہ نہ ہو، یہی سوچ کے وہ کچن میں آئے۔ کاشی نک سک سے تیار، آفس بیگ اسٹول پہ دھرے، پلیٹ میں سیب کاٹ رہا تھا۔ دودھ کا ٹھنڈا گلاس بھرا پڑا تھا۔ تم روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ وہ ایک دم اس آواز پہ پلٹا۔ میں وہ ہکلا کے رہ گیا۔ باپ کا سامنا کرنے سے وہ کتراتا تھا۔ کیا میں تم واقعی بے وقوف ہو یا ہم سب کو بناتے ہو؟ گدھے جتنے ہو گئے ہو، مذہب کی تمہیں شد بدھ نہیں ہے۔ تم جیسوں کی بھرتی دوزخ میں ہوتی ہے، جنہیں نہ منہ اور خواہشات پہ بند باندھنا آتا ہے اور نہ زبان پہ قابو ہوتا ہے۔ دوزخ کے نام پہ اس نے جھرجھری سی لی۔ ماں باپ کی عزت کا خیال، نہ رشتوں کی پاسداری کا۔ اور ہاں، میری بھانجی کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کر دو، میں اس کے گلے میں تم جیسے احسان فراموش کا توق مزید نہیں لٹکانا چاہتا۔ میری نیک سیرت بیٹی کو تم سے 1,00,000 درجے بہتر قدردان مل جائے گا۔ ہاں، نواز کریم کا لہجہ اٹل اور سخت تھا۔ اس کے دل پہ گھونسا سا پڑا۔ اس نے کب اتنا آگے کا سوچا تھا؟ کایا سے خود ساختہ ناراضگی ضرور تھی، مگر اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دینا۔ وہ پلیٹ اور دودھ کا گلاس یوں ہی فریج میں رکھ کے واپس نکل آیا۔ اگلے روز وہ 3:30 بجے کا الارم لگا کے سو گیا۔ نہ صرف اٹھ کے سحری کھائی بلکہ فجر کی نماز پڑھنے بھی گیا، جو وہ اکثر گول کر جاتا تھا۔ کامی اور ساجدہ کی حیرانی بجا تھی کیونکہ آج جمعہ نہیں تھا، البتہ نواز کریم مطمئن تھے۔ وہ کامی اور ساجدہ کی سازشوں سے بے خبر نہیں تھے۔ انہوں نے بھی موقع ملتے حسب توفیق اپنا حصہ ڈال دیا۔ پھر اس نے نہ صرف خاموشی سے سارے روزے رکھے بلکہ نمازیں بھی پڑھیں، اور اب کامی کی جگہ وہ افطاری میں ماں کی مدد کیا کرتا تھا۔ اپنے سارے کام بھی خود بخود انجام دے لیتا تھا۔ آج 28واں روزہ تھا۔ اتوار کے باعث وہ گھر پہ ہی تھا۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے کل چاند رات ہو جائے، سو کمرے کی تفصیلی صفائی کر لینی چاہیے۔ اس نے الماری میں سے سارے کپڑے نکال کے بیڈ پہ ڈھیر کر دیے۔ آدھا گھنٹہ لگا کے انہیں طے کیا، انہیں ان کی جگہ پہ واپس رکھا۔ کئی خانوں میں اس نے یوں ہی چیزیں گھسا رکھی تھیں، وہ سب باہر نکال کے اس نے الماری کا اندرونی بند دروازہ کھولا۔ آگے ہی 2 کیس پڑے تھے۔ ایک کیس میں سونے کی 4 چوڑیاں تھیں جو اس نے منہ دکھائی میں کایا کو پہنائی تھیں، اور دوسرے میں سونے کا سیٹ تھا جو نواز کریم نے اس کے لیے اپنی کمائی سے خریدا تھا۔ وہ دونوں کیس نکال کے بیڈ پہ آ بیٹھا، چوڑیوں پہ انگلیاں پھیرتے ہوئے
اسے بے اختیار پہلی رات یاد آنے لگی۔ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ چوڑیاں رکھ کے اس نے دوسرا ڈبہ کھولا اور حیران رہ گیا، کیونکہ وہاں سونے کا سیٹ نہیں تھا، ڈبہ خالی تھا۔ امی، امی، وہ ماں کو آوازیں دیتا باہر آیا۔ کامی نیچے قالین پہ کتابیں پھیلائے کچھ لکھ رہا تھا۔ ساجدہ شربت پکڑے اس کی تیز پکار پہ دوڑی آئیں۔ کیا طوفان آ گیا جو اس طرح چلا رہے ہو؟ امی یہ ڈبہ خالی ہے۔ اس نے ڈبہ ان کے سامنے کیا۔ ہاں تو یہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے ناسمجھی سے دیکھا۔ اس میں کایا کا سونے کا سیٹ تھا، وہ کہاں گیا؟ کیا وہ ساتھ لے کے گئی ہے؟ اس نے ایک ہی سانس میں بتا کے پوچھ بھی لیا۔ کامی اپنا قلم رکھ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہائے ہائے، یہ کیا کہہ رہا ہے کاشی تو؟ انہوں نے خالی کیس اس سے جھپٹ لیا۔ اس نے میرے اور کامی کے سامنے بیگ میں صرف کپڑے رکھے تھے۔ ہم اسے مسلسل منع کر رہے تھے، پھر اس نے چابیاں مجھے پکڑا دیں۔ خدا گواہ ہے وہ تو صرف کپڑے لے کے گئی تھی۔ اور زیور؟ انہوں نے حواس باختہ ہو کے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ زیور کی گمشدگی نے انہیں ہراساں کر دیا تھا۔ پھر بھی آپ ایک بار اسے فون کر کے پوچھیں۔ وہ جیب سے موبائل نکال کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کایا نے زیور بیچ دیا تھا۔ کامی کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے اسے ساکت کر دیا۔ جب تم نے بائک لینے کی ضد کی تھی تو نہ پاپا کے پاس اتنی رقم تھی اور نہ اس کے پاس۔ اس مروت کی ماری نے، رشتوں کو نبھانے والی نے، مجازی خدا کے ہر لفظ کو حرف آخر سمجھ کے حکم بجا لانے والی نے تمہاری خواہش کے لیے اپنا زیور بیچ دیا تھا۔ اس کے نزدیک زیور کی اہمیت تم سے بڑھ کے نہیں تھی۔ اس نے اس وقت صرف مجھے بتایا تھا۔ ماما اور ابو سے یہ سب کچھ چھپانا ضروری تھا، ورنہ اسے وہ یہ سب نہیں کرنے دیتا۔ میرے ساتھ ہی وہ جیولر کے پاس گئی تھی۔ یہ بات کامی نے بالکل سچ بتائی تھی۔ تو بہت پچھتائے گا کاشی۔ ساجدہ بیگم آنکھوں میں آنسو لیے پلٹ گئیں۔ کاشی کی رنگت زرد پڑ گئی۔ ایک دم سر بہت بھاری ہو گیا۔ اس کے اندر طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ اپنا آپ چھوٹے بھائی سے چھپاتا مڑ گیا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے چپکے سے 2 آنسو اس کی پلکیں نم کر گئے۔ آج 29واں روزہ تھا۔ کایا کی برسوں کی محنت، ساجدہ بیگم اور کامی کی سازشوں نے وہ اثر نہیں کیا جو اس واقعے نے کر دکھایا۔ اب وہ اپنے مسئلے کے لیے کامی کے پاس آیا تھا، جو کب سے ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھا۔ نہیں یار، میں کایا کو منانے نہیں جاؤں گا، اور پھر مجھے اسے منانا بھی نہیں آتا۔ اور پھپھو، ان کا سامنا میں کیسے کروں گا؟ کوئی اور حل سوچ۔ وہ آج ہی کایا کو واپس لانا چاہتا تھا، مگر خود جانے سے ہچکچا رہا تھا۔ میرے پاس مشوروں کا انبار ہے، لیکن میں تم جیسے انسان پہ اپنی صلاحیتیں صرف نہیں کرنا چاہتا۔ آخری بار بتا دے جائے گا یا نہیں؟ وہ انگلی اٹھاتے ہوئے تیز ہوا۔ کاشی نے پرزور انداز میں نہ میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں جاؤں گا کایا کو لینے اور واپس لے کے آؤں گا، لیکن میرا ذمہ اسے یہاں تک لانے کا ہے۔ آگے روکنا تیرے ذمہ ہے۔ جیو میرے بھائی، بس ایک بار یہ معجزہ رونما ہو جائے۔ کامی کی اس پیشکش پہ اس کا دل باغ باغ ہو گیا۔ نکال 10,000 روپے، میرے مشورے کے لیے اور تیری بیوی کو واپس لانے کی فیس ہے۔ تو نے کوئی مشورہ سینٹر کھولا ہوا ہے؟ بھائی ہوں میں تیرا۔ کاشی نے آنکھیں پھیلا کے اس کی غیرت جگانی چاہی۔ ہرگز بھی نہیں۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا کہ تو میرا بھائی نہیں ہے، اور میں اس دنیا کا سب سے برا اور کمینہ انسان ہوں۔ اب نکال پیسے، ورنہ میں جا رہا ہوں۔ تھوڑی بھی اور دیر کی نا، پھر فیس بڑھا دوں گا میں۔ ساتھ ہی دھمکی بھی دے دی، اپنی اور میری اتنی پرانی رشتہ داری کا ہی لحاظ کر لے۔ 5,000 کافی ہیں۔ وہ کامی کے ماتھے کے بل گن چکا تھا، اس لیے منتوں پہ اتر آیا۔ اس سلسلے میں اس نے ماں سے بھی رجوع کیا تھا، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب عید میں وقت ہی کتنا رہ گیا تھا۔ کایا کے بغیر ایک پل بھی کاٹنا دشوار ترین لگ رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، اب میں اتنا بھی بے حس نہیں ہوں۔ اس بار ڈسکاؤنٹ دے دیتا ہوں۔ اگلی بار تو کایا کو نکالے گا تو میں تجھ سے 9,500 وصول کروں گا۔ اب خوش؟ وہ اسے کوئی رعایت دینے کو تیار نہیں تھا۔ اگر تیری کمینگی یوں ہی سدا بہار رہی تو میں اس دنیا میں کیا، اگلے جہان میں بھی اسے خود سے دور نہیں کروں گا۔ کاشی نے دانت کچکچاتے ہوئے والٹ نکال لیا۔ کایا پہ شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ کامی نے اسے ہمیشہ اپنے ہر منصوبے سے باخبر رکھا تھا۔ کاشی کی خاموشی، بدلتی شخصیت،
وہ اسے ہر رپورٹ پہنچاتا رہا تھا۔ کایا واقعی سمجھدار تھی۔ اس نے یہ ایشو نہیں کھڑا کیا تھا کہ وہ خود اسے لینے آئے۔ مگر کامی، اس طرح تو میں کم پڑ رہی ہوں۔ اس نے نکالا، میں آ گئی، اب وہ بلا رہا ہے، میں جا رہی ہوں۔ ہمارے ماسٹر پلان کا اینڈ کچھ اچھا نہیں ہو رہا۔ وہ پھر سے منہ پھلا کے بیٹھ گئی۔ یو آر رائٹ۔ ہاں، آئیڈیا۔ اس نے چٹکی بجائی، موبائل نکال کے کاشی کو کال کرنے لگا۔ ہاں یار، غضب ہو گیا یار۔ کایا پہلے آنے کو تیار بیٹھی تھی لیکن رہنے کے لیے نہیں آ رہی۔ اس کے کچھ قیمتی کپڑے پڑے ہیں گھر پہ، تو وہ عید کے لیے وہ کپڑے لینے آ رہی ہے۔ میں نے اسے تمہاری خواہش بتائی ہے لیکن وہ سن ہی نہیں رہی۔ یار تو ایسا کر، تو نا جلدی سے بیمار بن جا۔ اتنی کٹھور نہیں ہے، تجھے دیکھتے ہی دل پسیج جائے گا۔ ہاں ہاں جلدی کر، میں اسے لے کے آ رہا ہوں۔ کاشی کے ہاتھ پیر اچھی طرح پھلا کے اس نے فون بند کر دیا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اس کے کپڑوں کا بیگ کامی نے ڈرائنگ روم میں چھپا دیا۔ ساجدہ بیگم سے وہ چپکے سے کمرے میں جا کے مل آئی تھی۔ کمرے میں 0 پاور کا بلب جل رہا تھا۔ اس نے ٹیوب لائٹ روشن کی۔ مریض نے آنکھوں سے بازو ہٹا کے بیوی کو دیکھا۔ دونوں کے دل ایک ہی تال پہ دھڑک اٹھے۔ دونوں نے فوراً نظریں چرا لیں۔ وجود میں ایک بے قراری سی دوڑ گئی۔ اس نے الماری کے نیچے سے اٹیچی کیس نکالا، بیڈ پہ دھرا، اسے کھول کے کپڑے پھیلانے لگی۔ سماعتیں کسی کی آواز کی شدت سے منتظر تھیں۔ اسے کپڑے اکٹھا کرتے دیکھ کے کاشی گھبرا گیا۔ اسے اور کچھ نہیں سوجا تو کھانسنا شروع کر دیا۔ ایک بار تھوڑا سا، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار اس کی کھانسی کا دورانیہ اتنا بڑھ گیا کہ کایا کپڑے چھوڑ چھاڑ کے اس کے پاس بھاگی۔ ویسے وہ اس کی چالاکی سمجھ رہی تھی۔ کیا ہوا کاشی، تم ٹھیک تو ہو؟ زبردستی کھانس کھانس کے اس نے اپنا برا حال کر لیا تھا۔ اب بجائے خوش ہونے کے ہانپ رہا تھا۔ مجھے رات سے 105 بخار ہے، مگر کسی نے مروتاً بھی جھانک کے حال نہیں پوچھا۔ چہرے پہ انتہائی بے چارگی طاری کر لی، ساتھ ہی غیر ارادی طور پہ دونوں بازو کمر کے نیچے چھپا لیے۔ تو تم خود ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے، وہ بھی مصنوعی پریشانی سے بولی۔ روزے دار بندہ ہوں، 5 روزے چھوڑ کے میں نے باقی سارے رکھے ہیں۔ اپنی تعریف کا موقع ہاتھ سے کیوں جانے دیتا؟ روب جمانا بھی تو ضروری تھا۔ اچھا چلو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں، کم از کم دوا تو لے آئیں۔ چلو اٹھو، پھر مجھے گھر بھی جانا ہے۔ اس نے عجلت دکھائی۔ کون سے گھر؟ یہ سنتے ہی وہ چست ہوا۔ اپنے گھر؟ وہ جی کڑا کر کے بولی۔ تمہارا گھر صرف یہ ہے جس میں میں رہتا ہوں، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ واقعی کتنا بدل گیا تھا۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، کایا کا ہاتھ پکڑا اور اسے بھی اپنے قریب بٹھا لیا۔ کایا، آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری۔ کافی توقف کے بعد وہ بولا، میں تمہیں اور تمہاری محبتوں کو فور گرانٹڈ لیتا رہا۔ میری سوچیں صرف میری ذات تک محدود تھیں۔ میں تم سے کچھ بھی نہیں کہوں گا، اپنی ساری زیادتیوں کے لیے کوئی دلیل اور نہ ہی کوئی بھونڈی سی وضاحت دوں گا، کیونکہ تم جانتی ہو میں کتنا اسٹوپڈ ہوں۔ تھینکس بہت چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن پھر بھی میں تمہارا اس قدر عادی ہو چکا ہوں کہ مجھ سے کوئی کام، کوئی فیصلہ تمہارے بغیر نہیں لیا جاتا۔ مجھے اپنی زندگی کے ہر موڑ پہ تمہاری ضرورت ہے۔ میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے، آنکھوں میں محبت کے دیپ جلائے اسے تک رہا تھا۔ میں بھٹک جاؤں گا، میں نہیں جی پاؤں گا تمہارے بغیر۔ میں بہت برا ہوں کایا، بہت برا۔ ایک دم چہرے پہ ڈھیروں ندامت چھا گئی۔ وہ دنگ رہ گئی۔ اس قدر واضح اعتراف۔ آئی نو تم بہت برے ہو، مگر جیسے بھی ہو میرے ہو۔ اس نے چونک کے سر اٹھایا تو وہ دھیرے سے مسکرا رہی تھی۔ تم سیریسلی بہت اسٹوپڈ ہو کاشی۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں گی؟ اتنا عرصہ تمہارے بغیر کیسے کاٹا ہے یہ میں جانتی ہوں۔ اور پھر تم جتنی محبت کون کرے گا مجھ سے؟ پہلے غلطیاں کرتے ہو، پھر تسلیم کر کے معافی بھی مانگ لیتے ہو، مجھے یاد کر کے غمگین ہوتے ہو، روزے تک رکھ لیتے ہو، مجھے واپس لانے کے لیے کامی کی منتیں بھی کرتے ہو، اور تو اور خود کو 105 بخار بھی چڑھا لیتے ہو۔
چہرے پہ گہری سنجیدگی مگر آنکھوں میں شرارت لیے وہ کہہ رہی تھی۔ وہ ہونکوں کی طرح منہ کھولے سن رہا تھا۔ آئی لو یو کایا۔ وہ خفیف سا ہو کے مسکرایا۔ آئی لو یو ٹو۔ اس کا محبت کا اظہار بیچ میں ہی رہ گیا کیونکہ کامی دھاڑ سے دروازہ کھول کے اتنے رومانٹک ماحول کا ڈراپ سین کر چکا تھا۔ تم باہر نہیں آ رہی کایا، کب سے ویٹ کر رہا ہوں۔ پھپھو نے کہا تھا کہ جلدی چھوڑ جانا، اور ہاں کاشی کایا کہہ رہی تھی کہ یہ بائک واپس لے جائے گی کیونکہ یہ اس نے تمہیں لے کے دی تھی۔ اب تم سے تو کوئی صلہ نہیں مل رہا تو چلو بائک ہی مل جائے۔ اور کایا آئی تھنک کمپیوٹر بھی لے کے جاؤ گی تم ساتھ، یہ بھی تو تمہارے پیسوں کا آیا تھا۔ وہ ان دونوں کو موقع دیے بغیر اپنی ہانکے جا رہا تھا۔ ذلیل، خبیث، فسادی، ہمیں ملانے کے بجائے الگ کر رہا ہے۔ تو نے کایا کو یہاں تک لانے کے مجھ سے 10,000 بٹورے تھے، اب پھر سے نیا جھگڑا ڈلوا رہا ہے۔ کاشی جست لگا کے اس کے پیچھے لپکا۔ وہ بھی کہاں قابو آنے والا تھا۔ بہت عرصے کے بعد اس گھر کے در و دیوار ان دونوں کی اس طرح کی چیخو پکار سے گونج رہے تھے۔ ساجدہ بیگم مطمئن سی مسکراتی ہوئی باہر آئی تھی۔ ہائے کاشی، اس نے 10,000 مجھ سے بھی اینٹھے ہیں۔ کایا نے بھی بر وقت دہائی دی۔ ہاں، اس نے دانت کچکچائے۔ کامی کو بس اتنی سی مہلت چاہیے تھی، وہ لمبی چھلانگیں لگاتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کایا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے ہنسے جا رہی تھی، ساجدہ بھی ہنس رہی تھی۔ اوپر چھت سے ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ زندگی اپنی پوری خوبصورتی اور مسکراہٹوں سمیت پھر سے اس گھر میں لوٹ آئی تھی۔